بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کھلا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کھلا شاہد کے حضور خفا نے بنا کھلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوارنے ابو بکر سے آئین عشق و وفا کھلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خلا جا کے لا میرے نہایت واجب الاحترام اور معزز طلباء کرام ہمارا آج اتحاد اہل سنت والجماعت راولپنڈی ڈویژن کے زیر اہتمام یہاں جامع مسجد امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارا راولپنڈی ڈویژن کا مرکز ہے اس میں طلباء کا سالانہ تربیتی کنونشن منعقد ہے اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام مختلف طبقات کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم ڈویژنل سطح پہ طلباء کے سامنے مختلف حوالہ جات سے تربیتی گفتگو ہو جس میں اپنا مسلک اپنا عقیدہ بھی آئے اپنے مسلک عقیدے پر دلائل بھی آئیں جماعت کی کارگزاری بھی آئے اور جماعتی پالیسی بھی طلباء کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ اگر کوئی شخص اس کے خلاف کام کرے تو آپ اس یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ اس کا اتحاد اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہمارے نظریات بھی ہیں اور ان نظریات کے پھیلانے کے لیے ہماری طے شدہ جماعت کی شورا کے فیصلوں کے مطابق پالیسی بھی ہے نہ تو ہم اپنے نظریے اور عقیدے کو بدلتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی پالیسیاں بدلتے ہیں ہمارا نظریہ عقیدہ بھی طے شدہ ہے اور مختلف احوال کے مطابق جو پالیسی طے ہو اس کے مطابق کام بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد بھی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابر اور مشائخ کی سرپرستی میں ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سے کئی مرتبہ احباب یہ بات پوچھتے ہیں کہ اتحاد اہل سنت والجماعت کی سرپرستی مشائخ علماء دیوبند کرتے ہیں اور اتحاد اہل سنت والجماعت کے سر پہ ہاتھ کن کا ہے
میں اگر ضلع وائز آپ کی خدمت میں نام لوں گا تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ حضرات کے علم کے مطابق ہمارے پاکستان کی اس وقت علماء دیوبند کی جو بہت بڑی علمی اور مذہبی شخصیات ہیں، ان میں بہت بڑا نام شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ہے۔ بہت بڑا نام حضرت استاد العلماء شیخ محمد سلیم اللہ خان دامت برکاتہم کا ہے۔ اس طرح بہت بڑا نام ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم کا ہے۔ میں بہت سارے نام فردن گنواؤں گا تو بہت دیر لگے گی۔ ابھی گزشتہ ہفتے میرا 3 دن کا دورہ کراچی کا تھا، اس میں اجتماعات کی تفصیل تو آپ نے روزنامہ اسلام پہ پڑھی ہوگی، لیکن مشائخ کے ساتھ ہونے والی ملاقاتیں ظاہر ہے وہ روزنامہ اسلام کے اشتہارات پہ تو نہیں چھپ سکتی۔ اس دورے کے دوران میں نے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا حکیم محمد مظہر صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید والے، اور حضرت مولانا محمد زرولی خان صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، یہ وہ بڑے بڑے حضرات، مفتی محمد نعیم صاحب جامعہ بنوریہ والے، ان تمام احباب سے فردن ملاقات بھی کی، اپنا کام ان کی خدمت میں پیش بھی کیا، اور گزارش کی جو کام ٹھیک ہے اس پہ تائید فرماتے رہیں، اور جو ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کے پر ہمیں تنبیہ فرماتے رہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا کام اپنے اسلاف کے ساتھ چلتا رہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں سیاسی سطح پہ دو بہت بڑی شخصیات ہیں۔ نمبر 1 حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، نمبر 2 حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم۔ گزشتہ سال جامعہ حقانیہ مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم کا جانا ہوا، میں نے بیان کیا اور بیان کر کے چلا گیا۔ اتفاق سے ملاقات نہ ہو سکی، حضرت نہیں تھے، تو پھر ہماری ملاقات ہوئی دارالعلوم ذکریہ اسلام آباد کرنول میں۔ مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے جامعہ حقانیہ کو اپنا ادارہ سمجھیں، اور جب بھی آئیں میں نہ بھی ہوں تو آپ طلبہ میں بیان ضرور کیا کریں۔ میں نے کہا جی میں نے اس دفعہ بھی آپ سے پوچھے بغیر بیان وہاں کر لیا ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ باہر سے آنے والا آدمی بغیر محتم سے پوچھے کسی مدرسے میں جلسے کا اعلان کرے، اور میں جب حقانیہ جاتا ہوں تو اطلاع کرتا ہوں بھائی فلاں وقت عصر یا مغرب میرا نام لکھ دو کہ جامعہ حقانیہ بیان ہوگا۔ اس سے بڑا اعتماد کسی محتم کا آنے والے مہمان پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا اعتماد تو آپ نیٹ پر دیکھیں، مولانا کس طرح میرے ماتھے اور پیشانی کے بوسے لے رکھے ہیں، آپ دیکھیں ذرا نیٹ پہ جا کے۔ 15 تاریخ کو سرگودا جلسہ تھا، تو 16 کو سرگودا واحد ہمارا ادارہ ہے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا، جہاں صبح مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے۔ جمعیت والے احباب نے کہا کہ یہ کرامت ہے کہ مولانا آپ کے پاس آگے ہیں۔ میں نے کہا ہم کرامت کے علم قائل تھے، تمہیں اللہ نے عمل سے دکھا دی۔ میں مطلب جتنی اس طرح فردن مثالیں عرض کروں گا نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قدر علماء ہماری سرپرستی اور شفقت ہماری فرما رہے ہیں۔ ابھی 15 دن قبل میرا سفر تھا 4 دن کا سعودی عرب کا۔ مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کے ساتھ ہماری پہلی ملاقات، اور وہ بھی حرم کعبہ۔ المفتی صاحب کی خواہش پر ملاقات ہوئی اور مجھے فرمانے لگے کہ آپ کی کتاب نماز اہل سنت والجماعت فرقہ جماعت المسلمین تحقیقی جائزہ، یہ کتب تو میں نے خود دیکھی ہیں، اور الحمدللہ جس قدر میری تصانیف آپ کو راولپنڈی میں ملیں گی اسی طرح تصانیف آپ کو دیوبند میں ملیں گی۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری تصانیف مسلسل دیوبند کے مکتبوں سے چھپتی ہیں اور پورے انڈیا میں تقسیم ہوتی ہیں۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا اس سے بڑے اعزازات ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ ابھی 2-3 ماہ قبل دارالعلوم دیوبند میں باضابطہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جب یہ بات چلی کہ کس کو غیر مقلدیت کے عنوان پہ بلانا چاہیے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پورا ہمارے نام نکلا، اور مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے فون کر کے وہاں سے میرا پاسپورٹ منگوایا
میسج غلط چلا کہ ماہانہ 3 دن کا سبق ہوگا، یہ بات نہیں تھی، لیکن ویزا ملنا نہ ملنا، وہاں کے حالات، اس وجہ سے تاخیر بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں شاید اس سال تو مشکل، اگر اللہ آئندہ سال توفیق عطا فرمائے سفر ہو، اگر سفر نہ بھی ہو، ان حضرات کا ہم سے پاسپورٹ منگا کر یہ کہنا ہم یہاں پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں، اس کو آپ دارالعلوم دیوبند کا اعزاز سمجھتے ہیں کہ میں صرف مختصر سی کارگزاری اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت سارے احباب کہتے ہیں جی اتحاد اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے کہ جس کے سر پہ مشائخ کی کہ دست شفقت نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تمام تر کام اپنا مشائخ علماء دیوبند کی سرپرستی میں کرتے ہیں، اور شاید آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ ماہ 5 اپریل کو میرا نکاح ہوا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے، ان کی بیٹی کے ساتھ۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا تبلیغی جماعت والوں کی بیٹی اور کسی مناظر کے گھر میں آنا، میں نے کہا تبلیغی جماعت کا دفاع جتنا ہم نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا، جتنی جیسی نیکی کرو اللہ ایسا صلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے احباب ہم پہ اعتماد کرتے ہیں نا، اور اعتماد اس سے بڑھ کر اعتماد اور کیا ہوتا ہے کسی کی بیٹی کسی کے نکاح میں آ جائے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا، صرف میں نے تمہید کے طور پہ عرض کیا ہے، آپ اس بارے میں اطمینان رکھیں اور دائیں بائیں کی غلط پروپیگنڈے سے آپ متاثر مت ہوں۔ یہ بہت سارے میسج پروپیگنڈے اور جھوٹے جلسے کبھی منعقد کیے جاتے ہیں شخصیت کو گرانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت اگر بڑھانے کا فیصلہ فرما لے ہم گرا نہیں سکتے، اللہ گرانے کا فیصلہ فرما لے ہم بڑھا نہیں سکتے۔ چند دن قبل ایک طوفان برپا تھا، بہت زیادہ، مجھ سے بھی ساتھی رابطہ کرتے، فلاں جگہ پہ مناظر آتا ہے آپ نہیں آئے، فلاں جگہ سے میسج آیا آپ نہیں آئے۔ میں نے کہا بھلا ہو سکتا ہے ہمارا مناظرہ طے ہو اور پھر ہم نہ آئیں؟ مجھے تعجب ہے تم اس بات کو سن کیسے لیتے ہو؟ میرے ساتھی کہنے لگے جی میسج چلا ہے۔ میں نے کہا 3 گھنٹے جھوٹا عقیدہ بیان کیا جا سکتا ہے تو 3 سطر میں جھوٹا میسج عام نہیں کیا جا سکتا؟ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ 3 گھنٹے جھوٹا عقیدہ بیان کیا جا سکتا ہے تو 3 گھنٹے جھوٹا میسج بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور تعجب اس بات پر ہے، کبھی وہ لوگ پوچھتے ہیں جو ہمارے ہم عقیدہ ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے مجھ سے اتنی بار دوڑا ہے، یہ بات سچ ہے یہ جھوٹ ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا اس مولوی صاحب نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کہتے ہیں وہ عقیدہ تو غلط ہے، لیکن اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو قرآن پہ جھوٹ بول کے عقیدہ غلط بتا سکتا ہے اس کی تجھے کذب بیانی پہ پورا یقین ہے، اور اس بات پہ تجھے کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ شاید جھوٹ ہوگا اور شاید سچ ہوگا؟ میں گزارش ہی کرتا ہوں جب آدمی پریشان ہو، پریشانی میں میرے میسج جھوٹے پروپیگنڈے، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں آپ میرے سینکڑوں بیانات سماعت فرمائیں، سینکڑوں بیانات آپ نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں، الاتحاد.org دیکھیں، anamidia.com پہ جا کر دیکھیں، آپ جتنے بیانات سنیں گے ہم کبھی جھوٹا میسج، کبھی کسی کا نام لے کے غلط پروپیگنڈا، نہ ہماری جماعت کا کاز ہے نہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اور کبھی لوگ کہتے ہیں جی فلاں پروپیگنڈے کا جواب، میں نے کہا پروپیگنڈے کا جواب محض پروپیگنڈے سے نہیں اپنے عمل کے ساتھ دیتے ہیں۔ عقیدے کی محنت کرتے رہو، غلط پروپیگنڈا کرنے والے اپنا دم خود توڑ جائیں گے۔ ابھی گزشتہ کل میں آزاد کشمیر کے 4 روزہ مفصل دورے سے راولپنڈی پہنچا، اجتماعات وہاں بہت زیادہ تھے۔ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا وہ ادارہ دینی درسگاہ وہ پلندری کا ہے، مغرب کے بعد بیان الگ تھا، صبح طلبہ میں بیان الگ تھا، حضرات اعتماد کرتے ہیں بیانات کا سلسلہ چلتا ہے۔ مجھے کچھ ساتھیوں نے چٹھیں دی اور مسئلہ حیات پہ بات ہوئی تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ بہت سارے احباب یہ بات کہتے ہیں کیا یہ مسئلہ قبر میں پوچھا جائے گا، آپ اس کا اعلان کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کیا قبر میں پوچھا جائے گا داڑھی رکھی تھی، قبر میں پوچھا جائے گا پگڑی باندھی تھی، قبر میں پوچھا جائے گا فلاں فلاں بات؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب کہ داڑھی نہ رکھی جائے؟ اب وہ تذبذب میں پڑ گئے۔ میں نے کہا یہ پروپیگنڈا کنہوں نے کیا؟ پہلے عقیدہ بیان کرتے تھے، ہماری طرف سے جواب نہیں تھا، جب ہم نے جوابات شروع کیے اب نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا، کیا اس کا قبر میں سوال ہوگا؟ کوئی بندہ کہنے لگا وہ جی عوامی مسئلہ تو نہیں تھا، عوام میں لانا نہیں چاہیے۔
میں نے کہا 2 ٹکڑے تم نے کیے، عوام میں مسئلہ تم لائے ہو، اور جب ہم نے جوابات دینے شروع کیے اب یہ علمی مسئلہ عوام میں نہ لائے، اب یہ اس مسئلے کا قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ جب تم نے بیان کیا تھا تو قبر میں سوال ہونا تھا، اور جب ہم نے جواب دیا تو قبر میں سوال نہیں ہونا۔ جب تم نے بیان کیا تو مسئلہ عامیانہ تھا، اور جب ہم نے جواب دیا تو مسئلہ علمی بنا ہے۔ یہ محض پروپیگنڈے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے آپ اس حوالے سے بالکل پرامن رہیں۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا، جس طرح آج طلباء کی نشستیں ہیں، ہم نے اسی طرح ہر محاذ پہ ہر طبقے کی ذہنی سطح کے مطابق کام کیا ہے۔ میں اس کے لیے ہلکی سی کارگزاری کے حوالے سے بات کروں گا۔ اگر آپ حضرات کے علم میں آئے کہ مثلا فلاں لوگ سیمینارز بہت منعقد کرتے ہیں، میں بیرون کے دوروں پہ گیا تو بہت سارے احباب نے کہا طاہر القادری کی زبان دیکھو، جاوید خامدی کی زبان دیکھو، ذاکر نائک کی زبان دیکھو، کتنی شستہ اور سنجیدہ زبان ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کو اشکال کیا ہے؟ وہ جی آپ کے جلسے۔ میں نے کہا جب جلسے میں درویش ہوگا تو زبان درویش والی ہوگی، زبان کارکن ہوگا تو زبان کارکن والی ہوگی، دیہات کا جلسہ ہوگا تو زبان دیہات والی ہوگی۔ لیکن جو ہمارے علمی سیمینارز ہیں وہ تمہیں نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا لاہور میں ہونے والے سیمینار کو دیکھو، فیصل آباد میں ہونے والے سیمینار کو دیکھو، خالد ان اسلام آباد ہوٹل میں ہر سال ہونے والا سیمینار دیکھو۔ ہم نے ان حضرات کا توڑ پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے سیمینار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منعقد کیے ہیں۔ ابھی 13 مئی کو بعد از نماز مغرب بہت بڑا سیمینار مظفر آباد آزاد کشمیر ہوٹل میں تھا، عنوان اتحاد امت تھا، زیر اہتمام اتحاد اہل سنت تھا۔ میں طلباء سے کہتا ہوں اگر آپ نیٹ سے وابستہ ہیں میرے اس 1.5 گھنٹے کے بیان کو سنیں، اگر نیٹ سے وابستہ نہیں ہے 10-15 روز بعد جب یہ سی ڈی یا کیسٹ آئے آپ اس کو سنیں۔ اتحاد امت کو دلائل کے ساتھ آپ نے عوام میں بیان کرنا کیسے ہے۔ دوسرا ہمارا پھر 14 کو ایک مستقل 15 کو مستقل سیمینار تھا ضلع راولپور شہر میں، عنوان کیا تھا؟ خدمات امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں نے اس میں 2 گھنٹے مفصل گفتگو کی امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمات کے حوالے سے۔ اب جو طاہر القادری کو دیکھتا تھا ہمارے سیمینارز کو دیکھتا ہے، ذاکر نائک کو دیکھتا تھا ہمارے سیمینارز کو دیکھتا ہے، جاوید خامدی کو دیکھتا تھا ہمارے سیمینار کو دیکھتا ہے۔ اب بھی انشاءاللہ 10 جون بروز اتوار صبح 10 سے لے کے 2 بجے تک اسلام آباد ہوٹل G6 میلوڈی اسلام آباد آپ پارا میں اب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ حسب سابق کی سال بھی ہوگا، لیکن اس میں داخلہ انٹری بذریعہ کارڈ ہوتی ہے۔ کوئی آنا چاہے تو مولانا شفیق الرحمان دامت برکاتہم جو ہمارے اس سیمینار کا آرگنائزر ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، کارڈ کے بغیر اس میں داخلہ ہوتا نہیں ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جو ہوٹلوں والی اور پروفیسروں کلام والی زبان نہیں ہوتی، اتحاد میں اس کا بھی اہتمام کیا ہے الحمدللہ۔ بہت سارے حضرات کے ذہن میں یہ تھا کہ جی ہم نے دیکھا کہ غیر مقلدین اور فلاں فرقے باطلہ کی کتب آتی ہیں اور دیوبند کی طرف سے آج کے دور کی زبان کے مطابق جواب نہیں۔ ہم نے آپ حضرات کی تشفی اور تسلی کے لیے ایک کتب کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ آپ حضرات کتب دیکھنا چاہیں فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ آپ کے علم میں ہوگا۔ اس کا انگریزی ترجمہ مکہ مکرمہ سے شروع ہے۔ فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ آپ اس کتاب کو دیکھیں۔ فرقہ جماعت المسلمین پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ کتاب آ گئی ہے، اور اب انشاءاللہ فرقہ امامتیت پاکستان کا تحقیقی جائزہ، یہ ہندوستان میں تو ہے ہی نہیں، یہ بلا صرف پاکستان کی ہے، اس لیے ہندوستان لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتاب ان قریب آئے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح لفظیت، مودودیت اور مختلف عنوانات پہ کتب آئیں گی۔ توجہ رکھیں، اب سننے کی ہمت پیدا فرمائیں۔ ابھی تک میں نے ملاحظہ اختیار نہیں کیا جو تمہارا علاج ہے، میں تو صرف سمجھانے کے لیے افہام و تفہیم میں بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے بیانات کو سہنے کی ابھی تک ہمت راولپنڈی کے حضرات میں نہیں ہے، اور میں نے کئی بار کہا کھلا اجتماع لگا کر مجھے دلائل سے بولنے کی اجازت دو، اور انشاءاللہ وہ دور آئے گا جب کھلے اجتماعات میں عقیدہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے، ہاتھ کھڑا کرو، ہونا چاہیے نا انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کرو آپ انشاءاللہ، توجہ فرمائیے، ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی تو ہمارے کام کا آغاز ہے، ابھی کام کا انتہا تو نہیں ہے نا۔ یہ بہت جلد بیچارے پریشان ہو گیا، میں نے کہا تم پریشانی نہ ہو، اللہ فضل فرمائے تمہاری پریشانیوں کا علاج ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں میرے آج کے ایک بیان کے بعد دیکھنا کتنے جلسے شروع ہوتے ہیں۔ مولویوں کا درس کھل گیا میرے جلسوں کی وجہ سے، جن کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا تھا آج وہ بھی مناظر اسلام کرنے پھرتے ہیں، لیکن
لیکن کب تک انشاءاللہ آپ فکر میں فرمائیں. میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ ہم نے کتب کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. انہوں نے کہا جی رسائل نکلتے ہیں. ہم نے علماء کے لیے علمی زبان میں آپ پڑھے قافلہ حق نکالا ہے, عوام کے لیے آسان زبان میں ماہانہ ہم نے فقہ نکالا ہے, خواتین کے لیے بنات اہل سنت نکالا ہے. یہ ہمارا ایک تسلسل جاری ہے. بہت سارے حضرات نے کہا غیر مقلدین یا فلاں فلاں طبقے کی مسجد میں جائیں تو ادھر پوسٹر لگے ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا, آپ حضرات کے سامنے ہے. رفع دین نہ کرنے کے دلائل, آمین آہستہ کہنے کے دلائل, ترک قرات خلف الامام کے دلائل, 20 رکعت تراویح کے دلائل, عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل. یہ پوسٹر مساجد میں اب لگانے تو آپ نے ہیں, ہم نے دلائل لکھ کر آپ کے حوالے کر دیے. میں حرم کعبہ میں تھا, مولانا مکی حجازی دامت برکاتہ مجھے فرمانے لگے کہ مولانا ہماری نماز کے عنوان پہ کتب تو کئی آئی ہیں لیکن مفصل احکامات ہیں, کوئی ایسی کتاب تعریف کرنی چاہیے جس میں مسئلہ حدیث یہ پوری کتاب لائیں. ہمیں 1.5 سال تو لگا ہے. نماز اہل سنت والجماعت کے نام پہ وہ کتاب چھپ کر آ چکی ہے. 5 ایڈیشن اس کی 6 ایڈیشن نکل گئے ہیں. اور اللہ کا کرم دیکھیں, اس کتاب کا فارسی ترجمہ انگلینڈ میں مفتی ابراہیم صاحب نے کیا ہے اور اس کا انگلش ترجمہ ان کی ہمشیرہ نے کینیڈا میں کیا ہے اور اس کا پشتو کندھاری زبان میں ترجمہ ابھی کابل پہ شروع ہے. ہم کام تھوڑا کرتے ہیں, اللہ اس کو اتنی جلدی پذیرائی عطا فرماتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. آگے گرمیاں چھٹیاں آ رہی ہیں, بہت لوگ پریشان تھے. کوئی فہم دین کے نام پہ کورس ہے, کوئی درس قرآن کے نام پہ کورس ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ کا شارٹ کورس نہیں ہے, بلکہ میں نے آج گزارش کی, میں جدہ تھا تو مجھے جدہ علماء فرمانے لگے کہ یہ کورس فرد ہاشمی کراتی ہے جو بالکل شارٹ ہے اور ادھر خواتین بہت جا رہی ہے. میں کہتا ہوں اس نے شارٹ تیار کیا ہے, ہم نے شارٹ کٹ تیار کیا ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کے کورس کا دورانیہ 1 سال ہے, میرے کورس کا دورانیہ 40 دن ہے. اب آپ کو اس کا کورس نظر آتا ہے, ہمارا کورس نظر نہیں آتا, اس کا میں کیا علاج کروں گا؟ میں طلبہ سے کہتا ہوں اپنے اپنے علاقے میں رواج دیں, ائمہ سے گزارش کریں, ٹھیک جو رابطہ کریں. صراط مستقیم کورس کے عنوان پہ چھپ چکا ہے, خواتین کے لیے الگ ہے اور مردوں کے لیے الگ ہے. ابھی چند دن قبل میں جب وہاں سعودیہ سفر پہ تھا تو مفتی مظفر حسین سری نگر کے رہنے والے مجھے بہت خوشی کتب لے کر آئے. انہوں نے کہا یہ کورس جو آپ کا پاکستان میں چھپتا ہے یہ سری نگر سے بھی چھپا ہے, ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. نماز اہل سنت یہاں سے چھپی ہے, ہم ڈاؤن لوڈ نیٹ سے کرتے ہیں اور کتابیں وہاں پہ چھپا دیتے ہیں. آج کا ضرب مومن آپ ملاحظہ فرمائیں اور مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کے قلم سے ہمارے صراط مستقیم کورس پہ تبصرہ پڑھے, آپ کو اندازہ ہوگا کتنا جامع کورس ہے. 3 ماہ قبل آپ البلاغ کراچی کا رسالہ اٹھائیں, نماز اہل سنت پہ تبصرہ پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کس انداز میں ہمارا علمی تصنیفی کام جاری ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں علماء کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کا اعلان کرتا ہوں, رمضان سے قبل شعبان میں آپ کے ہاتھ میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ تفسیر کے نام سے آ جائے گا. آپ ایک پارہ تراویح میں پڑھائیں اور اس کے بعد اس کا خلاصہ بیان کر دیں. اور ہمارا خلاصہ تفسیر خالص مسئلے کی بنیاد پہ ہوگا. ہم نے رمضان کے لیے بھی آپ کا مسئلہ صاف کر لیا, صراط مستقیم جون جولائی کے لیے آپ کی خدمت میں ہم نے کورس پیش کر دیا ہے. میں کہتا جس جہاد پہ کام ضروری تھا ہم نے ان جہاد پہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام شروع کیا ہے. بہت سارے حضرات کا خیال یہ تھا, علماء کی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو طلباء کی بہت بڑی تعداد جو رمضان میں فارغ ہوتی ہے, بعض پڑھنا چاہتے ہیں, اس کی ترتیب بنائیں. ہم نے دورہ تحقیق المسائل کے نام پہ کئی جگہ پہ شروع کیا, یا راول پنڈی ہمارے مرکز میں بھی ہوتا ہے, اور سرگودا انشاءاللہ 23 جون سے لے کے 5 جولائی تک اللہ نے چاہا تو یہ دورہ تحقیق المسائل علماء اور طلباء کے لیے ہوگا. بہت سارے حضرات کا تقاضا تھا بنات کے لیے, میں نے کہا ورش ہم سے سنبھالا نہیں جاتا, ہاں البتہ جو معلمات ہوگی ان کے لیے ہم کورس کا اہتمام کریں گے. وہ بھی عمومی اعلان نہیں ہے, ہم نے جن مدارس سے رابطہ کیا ہے مخصوص تعداد کے مطابق ہم انشاءاللہ ان کی تیاری بھی کرائیں گے. تو آپ دورہ تحقیق المسائل میں شرکت کا ارادہ فرماتے ہیں نا بھی انشاءاللہ. میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں آپ رائے گنج جانے کا ارادہ کریں, شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. سرگودا مرکز آنے کا ارادہ فرمائیں, خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی. ہم نے شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے اور خناس کی کمر بھی بولو نا, شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے, خناس کی کمر بھی توڑنی ہے. لیکن اللہ کے لیے ڈنڈے سے نہ توڑنا, دلیل سے توڑنا. کل آپ ڈنڈا مارو گے پرچہ ہمارے اوپر کٹ جائے گا, پوچھیں گے کیوں کو جی مولانا گھومن کیا کر گئے تھے, ہم نے مار دیے. تو جو ہمارے جملے سمجھا کرو, اس
سمجھ بغیر عمل نہ کرنا، ورنہ وہ آپ نے لطیفہ علمیہ سنا ہے کہ دو شخص جا رہے تھے، راستے میں ایک کا مخالف ملا، اس نے اس کو پکڑا، ٹھوکائی شروع کر دی، مارا، اور جو ساتھ اس کا دوست تھا اس نے اپنے دوست کو پکڑ کے اس کو مروانا شروع کیا۔ جب دشمن نے اچھی طرح دل ٹھنڈا کیا وہ چلا گیا تو یہ مار کھانے والا مضروب اپنے دوست سے کہنے لگا کہ یار جب میرا دشمن آیا وہ مجھے مار رہا تھا تو تجھے چاہیے تھا میرا ساتھ دے کے اس کو مارتا، اگر یہ نہیں کر سکتا تھا مجھے اسے بچا لیتا، یہ نہیں کر سکتا تھا ساتھ کھڑے ہو کے دعائیں کرتا رہتا، تو نے میرے ہاتھ پکڑا کے مجھے مروایا تو میرا کیسا دوست ہے؟ اس نے کہا میں نے بزرگوں کی نصیحت پہ عمل کیا ہے۔ کہتے ہیں بزرگوں نے یہ نصیحت فرمائی ہے اپنے دوستوں کا ہاتھ پکڑ کے مروایا کرو۔ اس نے کہا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت نہیں فرمائی، دوست باشد کے دست تغیرت دست دوست در پریشان حالی و در پاندگی، دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں تو مشکل وقت ہے میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا، ہم نے بزرگوں کی نصیحت پہ عمل کیا ہے، تو میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے کہا ان کی کمر توڑ دو، تم صبح ڈنڈے لا کر ان کی کمر شروع کر دو، ادھر کوئی مماتی گرا ہوا ہے کوئی گھر گرا ہوا ہے، بچہ مارو پر کڑے لوگ پوچھے کیا ہوا، وہ جو مولانا گمر کیا کر گئے تھے، میں نے یہ نہیں کہا ڈنڈے سے توڑو، ہم نے کہا کس سے توڑو، بولو کس سے توڑو، ڈنڈے سے کمر توڑو تو ٹوٹ جاتی ہے، دلیل سے توڑو تو نہیں جھٹتی۔ ہم نے دلائل سے بات کریں گے انشاءاللہ، ڈنڈے سوٹنے والی بات ہم نہیں کرتے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب کا تقاضا یہ تھا کہ علماء ارسال فاض ہوتے ہیں، ان میں خطیب تیار نہیں ہوتے، مبلغ تیار نہیں، توجہ رکھے، ہم نے 1 سال کا تخصص فی تحقیق و دعویٰ خالص فضلاء کے لیے شروع کرایا ہے، کچھ اس میں صلاحیت ہونی ضروری ہے، کچھ لیاقت ہونا ضروری ہے، باقی دیکھیں اس کا کام چلتا کیسے ہے، اسماء الرجال، اصول حدیث، الحمد سے لے کر والناس تک پوری تفسیر، اسی طرح سورہ مناظرہ اور عقائد کی بحثیں، اور اسی طرح خطابت کا فن باقاعدہ ہم سکھاتے ہیں، اور ہر روز ہر ایک متخصص سے بلا ناغہ تقریر کراتے ہیں۔ اس پر کسی کی بات سمجھ نہیں آتی، بھئی اس سال 60 علماء ہیں تو روزانہ اگر ایک متخصص تقریر کرے گا تو 60 علماء روزانہ کیسے تقریر کرتے ہوں گے؟ اور میں بالکل بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، روزانہ ایک متخصص 5 منٹ تقریر کراتے ہیں۔ اب ایک متخصص کی 5 منٹ تقریر ہو تو 60 تو 5 سے ضرب تو کتنے بنتے ہیں؟ جی 300، تو 300 منٹ کے گھنٹے کتنے بنتے ہیں؟ جی چلو جتنے آپ کو میں اتنے کہہ میں کیوں زور لگاؤں، 5 گھنٹے، اب 5 گھنٹے تقریر ہوتی ہے تو سبق کیسے ہوتا ہوگا، مطالعہ کیسے، تکرار کیسے ہوگا؟ پریشانی ہے نا، لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تقریر بھی ہوتی ہے، جماعت وقت بھی ہوتی ہے، اسباق پورے ہوتے ہیں، کہتے نہیں کیسے ہوتا ہے؟ اب میں سارے کام بتاؤں گا یہ تو ہم یہاں بھی کر لیں گے لیکن یہاں ہوگا نہیں، ہم اس کی ترتیب ایسی بناتے ہیں کہ روزانہ 5 منٹ کا ایک خطاب کرتا ہے، اور جمعرات کو استاد بیٹھ کے پھر طلباء کی تقریریں خود سنتا ہے، کمنٹس لکھتا ہے، نمبرنگ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر طلباء کی تشکیلیں ہوتی ہیں، یہ سب نظام چلتا ہے، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں گزارش کر رہا تھا، ہم نے ہر محاذ پہ کام شروع کیا، بہت سارے احباب کی خواہش یہ تھی کہ سعودی عرب میں دیکھے جا کر کتنا بڑا کام ہے، میں نے کہا جی کیا کام؟ میں جب پہلے سال 4 سال قبل اس کام کے لیے گیا تو مجھے طلباء علماء فرمانے لگے طالب الرحمان کو دیکھو، اس کو توصیف الرحمان کو دیکھو، معراج ربانی کو دیکھو، ان کا کچھ کرو۔ بحمداللہ تعالی معراج ربانی اور توصیف الرحمان کا ہم نے دندان شکن و جواب 2 دی پوائنٹ کلپ وائز دیا ہے کہ آج معراج ربانی اور توصیف الرحمان نے دیوبند کے خلاف بولنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نیٹ کھول کے دیکھیں، آپ کو ہماری وہاں کی محنت کا اندازہ ہوگا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، ہماری 5% محنت آپ کے سامنے ہے اور 55% ہمارا کام آپ کے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہمیں آپ عام خطبہ کی فہرست میں رکھ کے گرتے ہیں کہ وہ بھی تقریر کرتے ہیں اور شاید انہیں بھی کوئی تقریر کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا ہوگا۔ میں گزارش کر رہا تھا، ہم نے دندان شکن ان کا جواب دیا ہے، جب فضائل صدقات بیشتی زیور پر اعتراضات آئے ہم نے الگ کتابچے بھی لکھے، سیڈیاں ریکارڈ کرائی، آڈیو کیسٹیں بنائی اور اس کو نیٹ کے اوپر اپلوڈ کیا۔ ایک کام ابھی نیا جاری ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ ہماری خواہش یہ ہے فضائل صدقات پر ہونے والے، فضائل اعمال پر ہونے والے تمام اعتراضات کے جوابات نیچے حاشیے میں لکھ دیں اور ایک مستقل فضائل اعمال ایسا چھاپے کہ جس میں اوپر متن ہو اور نیچے حاشیہ ہو۔ اس میں سال لگ جائے گا، پیسے اس میں خرچ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ایسا مدلل حاشیے والا فضائل اعمال مارکیٹ میں آ گیا تو پھر ہمیں جوابات کے لیے الگ کتاب کے چھاپنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم نے مستقل کام کیا ہے۔ بہت سارے احباب کا خیال یہ تھا کہ نہیں دیوبند والے علماء ان کے مدارس بھی ہیں،
ان کی مساجد بھی ہے، ان کی تحریکات بھی ہے، توجہ رکھنا، لیکن ان کا میڈیا یہ بہت کمزور ہے اور میڈیا پر کام نہیں کرتے۔ اتحاد اہل سنت والجماعت نے باضابطہ اس پہ توجہ دی ہے۔ احناف میڈیا سروس کے نام سے ہم نے مستقل ایک میڈیا ٹیم بنائی ہے، لاہور میں 3 منزلہ اسٹوڈیو بنایا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ اور توجہ رکھنا، اگر یہ تعمیر ہماری مکمل ہوگی دعا فرمائیں اللہ اس کے اسباب جلدی عطا فرما دے۔ پھر ہماری خواہش ہے الحمد سے لے کر بناس تک پوری تفسیر ریکارڈ کرائیں، سیاستہ پوری ریکارڈ کرا دیں، مختلف عنوانات پہ بیان ریکارڈ کرائیں تاکہ نیٹ پہ آنے والا بندہ دیکھے جب دیوبند کی میں تفسیر دیکھوں وہ کس کی تفسیر ویڈیو دیکھے گا، وہ کہتے ہیں میں سیاستہ کو دیکھوں وہ کس کو دیکھے گا۔ جب کھولتا ہے القادری اور دوسرے باطل لوگ ملتے ہیں تو اس کے نظریات برباد ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے میڈیا کے اوپر کام شروع کیا، جس پر میں آج ساتھیوں کی جملہ سنا رہا تھا۔ یہ مولانا سید عدنان کاکا خیل وہ مجھے فون پہ کہنے لگے کہ مولانا دیانت کی بات یہ ہے کہ مسلک دیوبند میں صحیح جدید وسائل کا استعمال آپ لوگوں نے کیا ہے۔ میں نے ان کی گزارش کی، آپ نے آدھا جملہ فرمایا، پورا جملہ یہ ہے ہم نے بغیر وسائل کے جدید وسائل کا صحیح استعمال کیا، بغیر وسائل کے جدید وسائل کا ہم نے استعمال کیا۔ ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہے، آدمی کو تعجب ہوتا ہے یار اتنا کام کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ ساتھی تھے وہ باہر پی جی اور آئی لینڈ وغیرہ مہمان تھے، وہ یہاں پاکستان تشریف لائے۔ ایک ساتھی ہمارے پاس ناروے گیا ہے اور لاہور میڈیا سروس دیکھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا میڈیا کا کمرہ دیکھ کے حکیم الامت تھانوی کا تصنیف والا کمرہ یاد آ گیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے 4 پائی کی جگہ تھی اور 1500 کی کتب شائع ہوئی ہے اور تمہاری 1 بیڈ کا ایک کمرہ ہے اور پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اتحاد کی میڈیا سروس آپ دیکھو، یہ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز کا معمولی سا میڈیا ہے۔ میں نے کہا جو ہمارے بس میں تھا ہم نے محنت کی ہے، دعا کریں اللہ قبولیت عطا فرمائے اور ہماری اس دعوت کو خالق کائنات عام فرما دے، اللہ مقبول فرمائے۔ میں نے کچھ کارگزاری آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ آپ کے علم میں آئے اتحاد کا کام کہاں تک جاری ہے۔ عرصہ کتنا ہوا؟ حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت اپنی زندگی میں تنظیم بنا گئے تھے، 7-8 سال لگے، حضرت 2001 میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور تحریکی طور پہ کام نہ ہوا۔ حضرت کا علمی مزاج تھا، تحریکی مزاج نہیں تھا، علمی کام خوب کیا، آج ان کا فیض دنیا میں جاری ہے۔ تحریکی ضرورت تھی اور جب سے تشکیل ہوئی ہمیں 6 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ یہ 6 سال میں آپ دیکھیں دنیا کا کوئی ایک ملک بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا الحمدللہ جس ملک میں مسلک کے نام پہ ہماری آواز گونجتی آپ کو نظر نہ آئے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ یہ 6 سال کی محنت ہے، ہم نے مشورے سے طے کیا 10 سال میں ہم اپنا کام مکمل کریں گے، معمولی ورک اپ، اس کے بعد ہم اپنے کام کو شروع کریں گے۔ پھر دیکھیں کام کی نوعیت کیا ہے۔ ابھی تو ٹیم ورک ہمارا ضرور ہے، پیپر ورک کیا، ٹیم ورک کیا اور ہم نے نیٹ ورک بنایا، پھر ورک ہے۔ آپ کو کہ مولانا نے کیا بات کہہ دی ہے۔ اب یہ طلبہ کی بجائے اگر میں فیصل یونیورسٹی میں جملہ کہتا نا تو جملے کی پروفیسر قدر کرتے کہ اس ملا نے کیسی بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں کسی کام کے لیے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے پیپر ورک کا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ٹیم ورک کا، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے نیٹ ورک کا اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے ورک کا۔ ہم نے ابھی ورک تو ہم نے شروع نہیں کیا۔ ساتھی کہتے ہیں اللہ نے بہت کام لیا، میں نے کہا ابھی تو ہم نے کام شروع نہیں کیا، ابھی تو ہم پہلے 3 مرحلوں میں ہیں۔ ہم نے پہلے پیپر ورک منصوبہ بندی کی ہے، ٹیم ورک افراد تیار کرنے شروع کیے ہیں، نیٹ ورک ان افراد کو کہاں پہ رکھنا ہے یہ کام ہے، اور چوتھا کام ورک کا ہوگا جس پر 4 سال باقی ہیں۔ 10 سال کا ہم نے منصوبہ بنایا۔ ہم نے 10 سال میں پہلا کام پیپر ورک، پھر اس کے بعد ٹیم ورک، پھر نیٹ ورک اور پھر ورک ہوگا۔ جب کام شروع ہوگا ہم دیکھیں گے دشمن کہاں تک جاتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جبھی تو کام کا آغاز ہے نا، کام کا آغاز بھی نہیں ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کارگزاری کی بات میں آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں کیونکہ آپ حضرات بڑا درد لے کر دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ مسلک اور عقیدے کے حوالے سے میں ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس گفتگو کا ذرا عنوان سمجھ لیں آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ میں طلبہ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ گفتگو بندہ وہ کرتا ہے جس کو اپنے مسلک کا پتہ ہوتا ہے اور مسلک پر دلائل کا بھی علم ہوتا ہے، اور ایک گفتگو وہ بندہ کرتا ہے جس کو اپنا عقیدہ اپنے مسلک کا پتہ ہوتا ہے لیکن عقیدے اور مسلک پر دلائل کا علم نہیں ہوتا۔
اگر دلائل موجود ہے اور مسلک معلوم ہے، اس کی گفتگو کا انداز اور ہے. اگر دلائل معلوم نہیں، عقیدہ معلوم ہے، تو پھر گفتگو کرنے کا انداز بالکل الگ ہے. اس کو میں سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، توجہ رکھنا ذرا، میں سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں کہ گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. عنوان ذہن میں رکھ لیں گے، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. یہ عنوان میں نے آپ کو رٹا کے بھجوانا ہے انشاءاللہ، اور اس پر میں عقیدے پہ، مسائل پہ آپ کو مثالیں دوں گا کہ جس سے اللہ نے چاہا تو آپ کو گفتگو کرنے کا ملکہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. یہ میں نے اصول کہاں سے لیا ہے؟ یہ میں کیوں بات کہتا ہوں؟ مجھے کبھی حضرات کہتے ہیں، میں خدمت میں بات پیش کرتا ہوں، بھئی میں مسلک دیوبند کا محقق نہیں، مسلک دیوبند کا ناقل ہوں. ہم نئی تحقیقات پیش نہیں کرتے، پرانی تحقیقات کو صحیح معنوں میں نقل کرتے ہیں. توجہ رکھنا. اب اس پر ایک شخص مجھے فرمانے لگے کہ جب آپ تحقیقات پیش نہیں کرتے، اپنی تحقیقات کی بجائے گزشتہ تحقیقات کو نقل کرتے ہیں، تو یہ جو تم نے نئی تحقیق پیش کر دی ہے، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. یہ کس بزرگ نے لکھا ہے؟ کون سے مشائخ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھا تو کئی مشائخ نے ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، لیکن اس پر آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کیا طریقے سے؟ میں نے کہا تم نے کافیہ پڑھا، تم نے جامی پڑھی، تم نے ہدایہ پڑھی، تم نے دیگر کتب پڑھی ہے. اس میں جواب دیتے مصنف طرز اختیار کرتا ہے. اس سوال کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی. یہ آپ نے پڑھا ہے نا، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی. اب جواب تحقیقی اور جواب الزامی آپ عوام میں جا کر بیان کریں. آپ جواب تحقیقی اور جواب الزامی عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے صاحب علم، ایک ہوتا ہے صاحب لسان. بعض لوگ صاحب علم ہوتے ہیں، دستگاہ کا علم ہوتا ہے، لیکن صاحب لسان نہیں ہوتے، دستگاہ کے علوم کو عوامی زبان میں بیان نہیں کر سکتے. اور بعض صاحب لسان ہوتے ہیں، عوامی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ صاحب علم نہیں ہوتے، دستگاہ کے مدرس نہیں ہوتے. ہماری خواہش اور کوشش ہے اللہ ایسے افراد پیدا کرے جو صاحب علم بھی ہوں اور صاحب لسان بھی ہوں، دستگاہ کے علوم بھی جانتے ہوں، ان دستگاہی علوم کو عوامی زبان میں بیان کرنا بھی جانتے ہوں. ایک سوال کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب بولیے نا، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی. جواب تحقیقی کا ترجمہ کیا ہے؟ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے. جواب الزامی کا ترجمہ کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. اب بتاؤ یہ میری تحقیق ہے، ہمارے مشائخ کی ہے؟ ہم نے تو کوئی اپنی تحقیق پیش نہیں کی، ہم نے مشائخ کی تحقیقات کو نقل کیا ہے. ہاں جو لوگ مشائخ کی تحقیقات کو سمجھ نہیں سکتے وہ مشائخ کی تحقیقات پر اعتراض کرتے ہیں. کسی بندے نے مولانا قاسم نانوتوی کو نہیں سمجھا رحمت اللہ علیہ، ان کے عقیدے پر اعتراض کروا رہا. کسی نے حکیم الامت تھانوی کو نہیں سمجھا، اس پر اعتراض کر دیا. اگر اکابر کو سمجھ لیتے کبھی اکابر پہ اعتراضات نہ کرتے. اس کے لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جس کو دل کی تختیوں پہ نوٹ فرمائیں کہ جس بندے نے مشائخ علماء دیوبند کو نہیں پڑھا وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ آخر یہ بھی تو انسان تھے، کیا ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی؟ اور جس نے مشائخ علماء دیوبند کو پڑھا ہے وہ یوں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یہی انسان تھے، میں تو انسانیت کے ماتھے پر بدنما ہوں. جس نے قابل علماء دیوبند کو نہیں پڑھا وہ کیا کہتا ہے؟ آخر یہ بھی تو انسان تھے. اور جس نے قابل علماء دیوبند کو پڑھا ہے وہ کہتا ہے یہی انسان تھے، میں تو انسانیت کے ماتھے پر بدنما دار ہوں. اپنے قابل کو پڑھو اور اپنے قابل کو سمجھو، پھر اس پر گفتگو کرو. میری خواہش ہے، میں مونس کئی بار عرض کرتا ہوں، کبھی میرے پاس وقت نہیں ہوتا، کبھی تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا، دل بہت کرتا ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اور اس کے فلسفے کو کھل کر بیان کیا جائے. ابھی اس ماہ کی 12 تاریخ کو جامعہ حقانیہ لاہور مولانا عبدالشکور حقانی دامت برکاتہم کے ہاں میرا معنی بیان تھا، تو میں نے اس میں تحذیر الناس کو بیان کیا. وہ لوگ جو بریلویت پہ کام کرتے ہیں مجھے علماء کہنے لگے یار ہمیں تعجب ہے، اس تحذیر الناس کو عام مولوی نہیں سمجھتا، آپ تحذیر الناس عوام کو سمجھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ سمجھیں اور آپ اس میری کیسٹ کو سنیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما کان محمد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کی تشریح بالذات اور بالعرض فلسفہ کی روشنی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کی ہے، میری بات کو سمجھنا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، اگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو ترک کر دیا جائے تو بعض مسائل پر سوالات کے جواب بنتے ہی نہیں ہیں، جواب بنتا ہی تب ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ کو قبول کرے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ بتاؤ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ توجہ رکھنا، پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پیغمبر کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ کیوں؟ بولو نا کیوں؟ دیکھیں آپ نے دلیل دی ہے کیوں، اس لیے کہ وہ ماں ہے۔ پیغمبر کی بیوی ہماری نسبی ماں ہے یا روحانی؟ تو نکاح روحانی ماں سے حرام ہوتا ہے نسبی ماں سے؟ استاذ کی بیوی آپ کی کیا لگتی ہے؟ بولو نا، پیر صاحب کی بیوی، ان سے نکاح نہیں ہوتا؟ کیوں؟ جی روحانی سے جائز ہے، تو نبی کی بیوی روحانی ماں ہے نسبی جسمانی ہے؟ بولو نا، تو پھر نکاح کیوں نہیں؟ ایک ہے نس کہ پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا، میں اس پر بات نہیں کر رہا، آپ نے نکاح نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی ہے میں نے اس پہ اعتراض کیا ہے، آپ اس کا جواب نہیں بات سمجھے؟ یا تو اب یہ بات کہہ دو نا جی اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، لیکن آپ نے وجہ کیا بیان کی ہے؟ بولو نا، کیوں کہ ماں ہے، یہی کہا میں نے اس پہ اشکال کیا ہے۔ اگر روحانی ماں سے نکاح نہیں ہوتا تو استاد کی بیوی روحانی ماں ہے، پیر کی بیوی روحانی ماں ہے، اس سے نکاح کیوں ہے؟ اس وجہ کو تو سمجھ آئی؟ اب جب آپ کہہ رہے ہیں چپ ہو گیا نا، بس ہو گیا۔ اور اگر مولانا قاسم نانوتوی کا فلسفہ سمجھو پھر اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نانوتوی کا نظریہ سمجھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر کا وجود جنت والا ہے، پیغمبر کا وجود، توجہ رکھنا، اور جنت میں خاصیت حیات کی ہے، جنت میں خاصیت اور خاصیات کبھی اس چیز سے جدا نہیں ہوتی جس کا خاصا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب توجہ رکھنا ذرا، پیٹرول کا خاصا حرارت ہے، پانی کا خاصا برودت ہے، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے، پیٹرول کا خاصا حرارت، پانی کا خاصا، بولو نا، اگر بڑکتی آگ پہ ٹھنڈا پیٹرول، بڑکتی آگ پہ ٹھنڈا پیٹرول گرائیں آگ بجھ جاتی ہے، کیوں؟ پیٹرول تو ٹھنڈا ہے، آگ بجھنی چاہیے نا، یہ بجھی کیوں نہیں؟ اگرچہ اوپر سے پیٹرول ٹھنڈا ہے لیکن اندر خاصیت حرارت والی ہے، اس نے آگ کو بھڑکایا ہے۔ اگر جلتی آگ پہ آپ گرم پانی ڈال دو تو آگ بھڑک جاتی ہے، بولتے جاؤ، بجھ جاتی ہے، کیوں؟ اس کی خاصیت برودت ہے، پانی کی گرمی کا تقاضا تھا آگ نہ بجھتی، لیکن پانی کی گرمی کے باوجود آگ بجھی ہے کیونکہ اندر خاصا برودت کا ہے۔ توجہ رکھنا، مولانا نانوتوی فرماتے ہیں پیٹرول اگرچہ اوپر سے ٹھنڈا ہو، اندر سے خاصا حرارت کا موجود ہے، پانی اوپر سے گرم ہو، اندر خاصا برودت کا موجود ہے، پیغمبر کے وجود میں ظاہر پر موت ہو، قلب عطر میں حیات خاصا جنت کا موجود ہے، قلب عطر میں حیات خاصا جنت کا، توجہ رکھنا۔ میں نے کئی بار کہا لوگ اس مسئلے کو سمجھیں نا، اعتراض کے دروازے بند ہو جائے۔ اب اس کے بعد اس سوال کا جواب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے میں مولانا نانوتوی کے فلسفے کی روشنی میں دیتا ہوں، پھر آپ ذرا جواب سمجھنا۔ سوال کیا ہے؟ ہم نے کہا جی پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ کئی لوگ کہنے لگے اس لیے کہ پیغمبر کی بیوی روحانی ماں ہے، اس پر اشکال آیا، اگر روحانی ماں ہے تو استاذ اور پیر کی بیوی بھی روحانی ماں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، اس لیے نکاح نہیں ہوتا کہ نبی قبر میں زندہ ہے اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ اس پر بھی سوال ہے، اگر زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا تو شہید بھی
بولو نا شہید بھی، تو پھر شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے نا. اب یہ دلیل بھی ٹوٹ گئی. اب وجہ کیا بیان کرو گے؟ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے ظاہر پر موت آ بھی جائے، نبی کے قلب اطہر میں حیات کے آثار رہتے ہیں، کیونکہ وجود جنت والا ہے اور جنت کی خاصیت بولو حیات ہے. یہ شہید کا بدن زمین والا ہے، نبی کا وجود جنت والا ہے. جب شہید قتل ہوا ہے، اس کی روح بدن کے جز سے نکل گئی ہے، اس کے جز میں حیات ختم ہو گئی ہے. تو جب شہید کے تمام اجزاء سے کلیتاً حیات نکل گئی، شہید کی بیوی بھی نکاح سے نکل گئی، اب روح کا اعادہ ہوا تو اس وقت روح آئی جب شہید کی بیوی نکاح سے نکل چکی تھی. اب یہ شہید کی بیوی نہیں ہے، وہ تو اجزاء حیات بدن کے تمام اجزاء سے چونکہ حیات نکل گئی ہے، شہید کی بیوی بھی نکل گئی نکاح سے. اب روح دوبارہ آئی، یہ اب زندہ ہے، لیکن اس وقت زندگی ملی ہے جب بیوی نکاح سے نکل چکی ہے. نبی کے ظاہر پر موت آئی ہے، اس کے باوجود پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات موجود ہے. اگرچہ ظاہراً نکاح سے نکلتی ہے، لیکن چونکہ قلب اطہر میں حیات موجود ہے، اس لیے پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے. پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں. اس پر کریں سوال، میں تمہیں کھلا چاہتا ہوں. اس پر سوال کریں تو میں دیکھتا ہوں تم نانوتوی کا فلسفہ توڑتے کیسے. اب جن کو نہیں سمجھ آئی کہا جی قرآن کے خلاف ہے. جن کو نہیں سمجھ آئی کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے خلاف ہے. مولانا قاسم موتی فرماتے ہیں قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ قرآن کو دیکھ لو. ایک قرآن نے بتایا زمین دنیا والی مٹی، ایک قرآن نے بنایا جنت والی مٹی. دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے یہ نہیں. اب قرآن میں دنیا والی مٹی کو دیکھو، اس میں کئی آیات میں موجود ہیں یہ مٹی مردہ تھی، خدا نے بارش برسائی تو زندہ ہوگی. ایسے ہی ہے نا؟ بولتے نہیں ہو، ایسے ہی ہے نا؟ اس کا مطلب کیا کہ دنیا والی مٹی کی خاصیت موت ہے. پانی ملے تو حیات ہے، پانی نہ ملے تو. مجھے کوئی جنت کے بارے میں آیت پڑھ کے دکھائیں کہ جنت کی آیت بھی مٹی ہے جو مردہ ہے، اس میں بارش برسے تو زندگی ملتی ہے، نہ برسے تو زندگی نہیں ملتی. قرآن بتاتا ہے ایک مٹی زمین والی ہے، ایک مٹی جنت والی ہے. مٹی زمین والی میں خاصیت موت ہے، پانی ملے تو حیات ہے، نہ ملے تو موت ہے. اور زمین جنت والی جو مٹی ہے، پانی نہ ملے تب بھی حیات ہے، پانی ملے تب بھی حیات ہے. نبی کا بدن جنت والا ہے، ظاہر روح جدا ہو جائے تب بھی حیات ہے، روح اندر رہے تب بھی حیات ہے. اور عام آدمی کی زمین مٹی والا، یہ زمین والی مٹی سے جسم بنا، روح نکل جائے تو موت ہے، روح آ جائے تو حیات ہے. یہ قرآن کے مطابق ہی خلاف ہے. سمجھا تو نہیں؟ اعتراض مولانا نانوتوی پہ. یہ تو میں ایک جز بیان کر رہا ہوں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں. ہم نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہی نہیں ہے. توجہ رکھنا، اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہی نہیں ہے. اب بتاؤ موت کی بہن کون ہے؟ بولیے نا، موت کی بہن کون ہے؟ نیند ہے. تو نیند امتی پر بھی ہے، نیند نبی پر بھی ہے نا. لیکن امتی کی نیند الگ ہے، نبی کی نیند. تو جب یہ دونوں کی الگ ہے تو ان کی بہن جو موت ہے وہ بھی نبی کی الگ ہوگی اور امتی کی الگ ہوگی. ایک مجھے شخص کہنے لگا کہ یہ جو مولانا قاسم موتی فرماتے ہیں انکا میتن و انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، وہ کہتے ہیں اس کی موت الگ ہے، اس کی موت الگ ہے. مجھے کہتے ہیں یہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن تھوڑا سا واضح کریں ہمیں بات سمجھ آئے. میں نے کہا مجھے بتاؤ میت، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، کہا جی نبی کا جنازہ ہوا. میں نے کہا کیسے ہوا؟ جیسے امتی کا جنازہ ہے. کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوا. میں نے کہا کیسے ہوا؟ کہتے ہیں 2-3 دن صحابہ چلے جاتے پیغمبر کے اس امی عائشہ کے کمرے میں درود پڑھ کے واپس آتے. میں نے کہا جب نبی کی موت امتی جیسی ہے تو مجھے بتا نبی کا جنازہ امت کے جنازے کی طرح کیوں نہیں ہے؟ جب جنازہ جدا ہے تو پھر مان لے موت بھی جدا ہے. اب یہ مولانا نانوتوی کا نظریہ نہیں پڑھ سمجھے، اعتراض کر مالا ہے. میں خیر سمجھا یہ رہا تھا کہ جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے وہ کہتا ہے وہی انسان تھے، اور جس نے نہیں پڑھا وہ کہتا ہے وہ بھی انسان تھے. ہم نے چونکہ پڑھا ہے ہم کہتے ہیں وہی انسان تھے. ہم تو انسانیت کے ماتھے پر بدنما دار ہے. اللہ ہمیں اکابر کے صدقے میں انسانیت عطا فرما دے تو رب کا ہمارے اوپر احسان ہوگا. میں سمجھانے یہ لگا تھا کہ جواب تحقیقی اور جواب الزامی ہم نے کوئی الگ بات تو نہیں کی نا. تعزیر الناس موجود ہے. توجہ، اب مسئلہ کیا تھا؟
تعزیر الناس کی زبان قرآنی ہے، اس کو نئی زبان دینا چاہیے، اور تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ جو کیا ہے، اب میں اس پہ دلیل دینے لگا ہوں۔ اکابر کی مغلق زبان کو تسہیل دینا یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے۔ شیخ الہند کا ترجمہ یہ کیوں لکھا؟ مقدمے میں بات درج ہے، اصل تو ترجمہ ہے موضوع القرآن حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ زبان قرآنی تھی، میں نے زبان کو جدت دی ہے، اس لیے میں نے ترجمہ یہ لکھا ہے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں ترجمہ تو شیخ الہند کا تھا، زبان قرآنی تھی، میں نے نیا اسلوب دیا ہے، تو میں نے اکابر کے علوم جو علمی تھے ان کو عوابی زبان میں لانا، یہ بھی تو میرے اکابر کا طرز ہے نا۔ ایک سوال کا جواب الزامی ہے، ایک جواب تحقیقی ہے۔ جواب تحقیقی کا ترجمہ سوال کا جواب ہوتا ہے، جواب الزامی کا ترجمہ سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ میں نکتہ دینے لگا ہوں، اگر مسلک تجھے معلوم ہے اور دلیل معلوم نہیں ہے تو پھر تو نے گفتگو کیسے کرنی ہے؟ اگر ہماری گفتگو نوٹ فرما لیں گے اللہ تمہیں گفتگو کا ملکہ عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مجھ ایک صاحب فرمانے لگے کہ مولانا اگر مناظرہ سیکھنا ہو تو کتنا دیر لگتی ہے؟ میں نے کہا 10 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 10 سال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی مناظرہ تو فن ہے جو صاحب فن کی صحبت سے ملتا ہے، بغیر صحبت کے تو ملتا نہیں ہے۔ اگر عقیدت سے چلا ہے تو 10 دن میں مل جائے گا، عقیدت کے بغیر 10 سال بھی ٹھہرے تب بھی نہیں ملے گا۔ تو فن تو کس سے ملے گا؟ صاحب فن سے ملے گا، لیکن عقیدت کی صحبت سے ملتا ہے، بغیر عقیدت کے ملتا نہیں ہے۔ تو میں بات سمجھا رہا تھا، کبھی سوال کا جواب سوال کا بولو نا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ جب اس پہ اتنا لمبا عنوان ہے، میں نے متن دے دیا، آپ قرآن پہ بات کریں، آپ حدیث پہ بات کریں، آپ اس کے بعد چلتے چلے جائیں، خدا کی ذات پہ بات کریں، انبیاء پہ بات کریں، قبر پہ بات کریں، حشر پہ بات کریں، مسائل پہ بات کریں۔ اس اصول کی روشنی میں آپ اتنے جوابات دیں گے کہ آپ خود دنگ ہو جائیں گے اللہ نے آپ کو کیسے ملکہ عطا فرمایا بولنے کا۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں، آپ کی بات سمجھ میں آئے۔ نمبر 1، ایک شخص مجھے کہنے لگا او جی ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، تم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو، تمہاری دلیل کیا ہے؟ تم نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں، تمہاری دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ہماری دلیل ہے۔ کہتا یہ تو ہماری بھی دلیل ہے۔ میں نے کہا تمہاری دلیل کیسے ہے؟ کہتے اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب امام قرآن پڑھے امام کے پیچھے چپ رہا کرو، تو جب امام قرآن پڑھتا ہے ہم بھی چپ رہتے ہیں۔ میں نے کہا تم تو چپ نہیں رہتے، پڑھتے ہو۔ کہتے ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب امام ام القرآن پڑھتا ہے، ہم اس وقت چپ رہتے ہیں۔ جب امام قرآن پڑھتا ہے تو ات الفاتحہ یہ ام القرآن ہے، الف لام میم سے آگے قرآن ہے، ہم ام القرآن امام پڑھے تو پڑھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھے تو ہم چپ رہتے ہیں۔ قرآن نے یہ تو کہا جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو، یہ تو نہیں کہا جب ام القرآن پڑھا جائے تب بھی چپ رہا کرو۔ اب دیکھو اس نے سوال کیا، ہم نے سوال کا جواب نہیں دیا، ہم نے سوال پہ سوال مارا۔ میں نے کہا مجھے تو یہ بتا حضرت آدم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ آدم علیہ السلام انسان ہے یا ابو الانسان ہے؟ امی حوا کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ انسان ہے یا ام الانسان ہے؟ کہتے آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے کیسی کو چھوڑو، میرے سوال کا جواب دو۔ کہتا ہے وہ انسان نہیں ہوں گے، ابو الانسان کیسے بنے گی؟ یہ انسان نہیں ہوگی، ام الانسان کیسے بنے گی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے انسان ہوگا، ابو الانسان ہوگا، انسان ہوگی تو ام الانسان بنے گی۔ میں نے کہا ابو الانسان کے لیے ضروری ہے پہلے انسان ہو، ام الانسان کے لیے ضروری ہے پہلے انسان ہو، ام القرآن کے لیے ضروری ہے پہلے قرآن ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پھر سوال کیا ہم تو فاتحہ کو قرآن نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہ مانے، ہمیں کوئی اصرار نہیں کہ آپ ضرور مانے، نہ مانے، لیکن بات دلیل سے کرے توجہ رکھنا۔ کہتا ہے جی فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جی فاتحہ کے پارے کتنے ہیں؟ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولیے نا، قرآن کے پارے کتنے؟ 30۔ پہلا پارا کہاں سے شروع؟ الف لام میم سے، دوسرا سیقول، تیسرا آخری پارا۔ کہتے ہیں اگر فاتحہ قرآن ہوتی تو کسی پارے کا جز یہ بھی تو بنتی نا۔ پارے قرآن کے 30 ہیں،
پہلا پارا الف لام میم سے شروع ہے. اگر فاتحہ قرآن ہوتی پھر کسی پارے کا جز بنتی. اس سے پتا چلا کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. ہم نے جواب نہیں دیا, ہم نے سوال پہ سوال مارا. میں نے کہا مجھے تو یہ بتا قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہتے 114. میں نے کہا پہلی صورت, کہتے فاتحہ. میں نے کہا جب قرآن نہیں تھا قرآن کی صورت کیسے؟ جب قرآن نہیں تھا تو قرآن کی. کہتا جی میرا سوال. میں نے کہا میرا سوال, ہمارے سوال کا جواب بھی دو نا. بات سمجھ آ رہی؟ میں جواب تحقیقی پہ بات نہیں کر رہا, ورنہ تو جواب تحقیقی اس کے موجود ہے کہ فاتحہ کیسے قرآن ہے, وہ تو جواب موجود ہے. کوئی مشکل جواب نہیں ہے, بہت آسان جواب ہے. وہ چٹکیوں کا مسئلہ ہے, لمبا کام نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سوال پر ہمیشہ سوال کا جواب نہ دو, بلکہ سوال پر تم بولو نا, سوال پر تم سوال کرو تو دیکھنا جواب کیسے بنتا ہے. مجھے ایک شخص کہنے لگا, باولپور کے علاقے میں گیا تو مجھے وہ فوراً کہنے لگا کہ جی پہلے میں تبلیغی جماعت والا دیوبندی تھا, میں اب اہل حدیث ہو گیا. میں نے کہا تم ایک قدم اٹھا کے آگے مرزائی بنو, مجھے کیا پریشانی ہے, ہم یہ تو بتاؤ یہ کیوں ہو. کہتا جی دلیل کے بنیاد پہ گیا. میں ویسے تو نہیں گیا. میں نے کہا دلیل مجھے بھی دے دیں, جس دلیل کی بنیاد پہ تم گئے ہو ہمیں دلیل بتاؤ نا, کس دلیل کی بنیاد پہ تم گئے ہو. مجھے ایک پنڈی سے لڑکا فون پہ کہنے لگا, وہ جی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسا, یہ غیر مقلد مولوی مظفر آباد کا رہنے والا اہل حدیث ہو گیا. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہتے عتیق الرحمان. میں نے کہا میری بات سنو اور غیر مقلدوں کو مشورہ دو. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, تم دو کام کیا کرو, ایک تو جھوٹ نہ بولا کرو, ایک بات پوری کیا کرو. کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا شاہ جی کا تو کوئی نواسا عتیق الرحمان نام کا تھا ہی نہیں, نہ عتیق الرحمان نام کا پوتا ہے, یہ تو تم نے جھوٹ بولا. اور دوسرا مشورہ دیتا ہوں کہ جب تم لکھو عتیق الرحمان شاہ دیوبندیت سے اہل حدیث ہو گیا تو ساتھ دلیل بھی لکھ دیا کرو. دلیل اچھی ہو تو کئی لوگ اور بھی دے کر شاید آ جائے. کہتے جی مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے ایک بیگم تھی, غیر مقلد بنا تو ایک دی اور غیر مقلد بنا, تو جو دلیل ان کو دیا وہ لکھ بھی دیا کرو. نہیں سمجھے؟ اور کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ جو دلیل اس کو دی ہے نا وہ دلیل لکھو. کئی نوجوان کہ ہمیں بھی دلیل دکھاؤ, کہتے ہیں نا ہمیں بھی دلیل دکھاؤ, تو کوئی اور دیکھ کر بھی تمہارا بھلا ہو جائے گا. میں نے کہا دلیل ساتھ لکھ دیا کرو. مجھے وہ کہنے لگا, وہ جی ہمارے پاس دلیل موجود ہے, توجہ. میں نے کہا جی فرمائیں, آپ کے پاس جو دلیل موجود ہے ہمیں بتائیں نا, ہم آپ کی دلیل دیکھیں. کہتے جی دلیل کیا ہے؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج کتاب لکھی ہے, اور کتاب میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک بندہ حج کو جا رہا تھا اور حج کے لیے جنگل میں وہ بیمار ہو گیا, اور راستے میں بندہ وہ رکا بیماری کی وجہ سے. علاج کے لیے ڈاکٹر بھی نہیں تھا اور اس کے پاس دوا بھی نہیں تھی. تو جب بندے پر بیماری کا غلبہ ہوا, خدا سے دعا مانگی, لیٹ گیا. ایک بندہ آیا, اس بندے نے آ کے علاج کیا. پوچھا بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلان نبی ہوں, مجھے خود کے لیے بھیجا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتا یہ تو کفر ہے. میں نے کہا کفر کیا مطلب؟ کہتا دیکھو کسی بندے کا موت کے بعد قیامت سے پہلے دنیا میں آنا یہ تو کفر ہے, ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتا جی پکی بات. میں نے کہا میں اس دلیل کا جواب نہیں دیتا, تیرے سوال پر سوال مارتا ہوں. مجھے کہتا جی وہ کیا؟ میں نے کہا میں پڑھتا ہوں, جواب تو دے دے. قرآن کریم میں موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بندہ قتل کر دیا اور پوچھا جی قاتل کون ہے؟ اے موسیٰ اللہ سے پوچھ کر بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا, ادھر سے جواب ملا کہ گائے کو ذبح کرو, اور ذبح کر کے گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگا دو. مقتول زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. میں نے کہا مقتول نے بتایا؟ کہتے گا جی بتا دیا. تو میں نے کہا کہہ دو یہ پہلا پارا کفر ہے, میں نہیں مانتا. بندہ قیامت سے پہلے زندہ ہو کر آ گیا. میں نے کہا دوسرے پارے کو پڑھ لے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. شیخ نے ایک لکھا ہے, قرآن ہزاروں کی بات کرتا ہے, ہزاروں پہ موت آئی, پھر خدا نے زندہ کر کے دنیا میں لائے, اس کے بعد ان کے اوپر دوبارہ موت آئی. میں نے کہا کہہ دے دوسرا پارا بھی کفر ہے. میں نے کہا آگے چلو, تیسرے پارے پہ چلتے ہیں. قرآن کہتے ہیں کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها فقال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فمات اللہ مئۃ عام ثم
باسا غالباً عزیر علیہ السلام تھے یا کوئی ولی تھے، عزیر علیہ السلام تھے، پوچھا اللہ بستی تباہ ہے، ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے 100 سال کے لیے ان کو موت دی، اور 100 سال کے بعد پوچھا اے عزیر کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ کہا جی دن یا دن کا بعد حصہ۔ میں نے کہا جب وہ گئے تھے تو 100 سال کے بعد دنیا میں آگے؟ کہتا جی آگے۔ میں نے کہا کہہ دو تیسرا پارہ بھی کفر ہے۔ جب یہ بندہ پھنسا مجھے کہتا یہ تو کفر نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا یہ تو معجزہ ہے۔ میں نے کہا وہ بھی کفر نہیں ہے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا وہ کرامت ہے۔ یہ معجزہ ہے تو وہ ذرا ایک نکتہ سننا، میں تمہیں نکتہ دے کر ایک مسئلہ بھی حل کرتا ہوں۔ آج یار لوگ اس آیت کو بڑے شد و مت سے پیش کرتے ہیں، بھئی نبی علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں ہوتے، دلیل کیا ہے؟ عزیر علیہ السلام کا واقعہ سنیے نا دلیل آپ، دلیل کیا عزیر علیہ السلام کا؟ توجہ رکھنا، او کالذی مر علی قریۃ خاویۃ علی عروشها فقال انا یحیی ہذہ اللہ بعد، توجہ رکھنا، میں تمہیں نئے پڑھائے میں اس کا جواب دینے لگا ہوں، یہ جواب میرا نہیں ہے، محدثین مفسرین نے لکھا ہے، میں صرف سمجھانے لگا ہوں۔ عزیر علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ بستی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ، بولو نا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ، اللہ نے کتنے سالوں کے لیے موت دی؟ 100 سال کے لیے۔ پھر اللہ نے اٹھایا اور اٹھا کے پوچھا کم لبستا، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ عزیر عرض کرنے لگے لبست یومن او بعد یومن، ایک دن یا بعد حصہ۔ کہتا ہے اگر وہ زندہ تھے ان کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ اگر وہ زندہ تھے تو پتہ نہ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں 100 سال، اللہ فرماتے ہیں دن یا دن کا بعد حصہ، اس سے پتہ چلا کہ وہ زندہ نہیں۔ میں نے کہا دنیا بھر کے مفسرین میں سے کسی ایک مفسر کا مجھے نام بتاؤ جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہو اور اس دلیل کو پیش کرے کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے کیونکہ عزیر کو پتہ نہیں چلا تھا۔ کوئی ایک توجہ رکھ لیں، کوئی ایک مفسر، یہ تمہیں مفسر تو نہیں ملے گا لیکن آپ کے ذہن میں الجھن رہ جانی ہے کہ استاد یہ سوال کا جواب کیا ہے۔ ذرا جواب نئے پیرائے میں سمجھنا جو مفسرین نے لکھا ہے اور میں سمجھانے لگو۔ مجھے بتاؤ ایک یہ دنیا ہے، ایک دنیا کے بعد اگلا جہان ہے، اس دنیا کے سال اگلے جہان کے سالوں کا تناسب کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ الف سنۃ مما، بولو کہ الف سنۃ مما، اگر یہاں کا 1000 سال ہو تو وہاں کے کتنے بنتے ہیں؟ ایک دن کا الف سنۃ مما، یہاں کا 1000 سال اور وہاں کا، پتہ چلا تناسب یہ ہے اس عالم کا ایک دن اس عالم کے، بولو نا، اور اگر اس عالم کا 100 ہو تو وہاں کے کتنے بنتے ہیں؟ بعض۔ اللہ نے پوچھا کم لبستا، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ لبست یومن او بعد یومن، اللہ وہاں کا آدھا دن۔ فرمایا عزیر وہاں کا نہیں، ہم نے یہاں کا پوچھا ہے، بل لبست مئۃ عام، نہیں سمجھے، بل لبست مئۃ، وہاں کا بعض بنتا ہے یہاں کا 100 بنتا ہے، اس سے کیسے پتا چلا وہ زندہ نہیں سمجھے؟ تو کوئی بات سمجھ آئی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جو کہتا ہے عزیر علیہ السلام زندہ نہیں، یہ دلیل پیش کی ہے۔ اگر یہ دلیل پیغمبر کی وفات قبر پہ ہوتی کوئی مفسر تو پیش کرتا نا، باقی مفسرین اس کو وفات کی دلیل کیوں نہیں بیان کیا؟ اب آپ سمجھئے، اللہ نے پوچھا کم لبستا تو کیا جواب دیا؟ لبست یومن، کہاں کا یومن؟ وہاں کا نا، تو یہاں کے کتنے بنتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عزیر ہم نے وہاں کا نہیں یہاں کا پوچھا ہے، وہاں کا بعض ہے یہاں کا 100 سال ہے، تو یہ وفات پہ دلیل کیسے بنے؟ کو نقطہ سمجھ آیا؟ اس لیے ہم کہتے ہو قرآن کون سے پڑھتے ہو کبھی ہم سے بھی سیکھو۔ پھر میں ایک جملہ کہوں گا تو کل میسج چلنا ہے وہ جو فلاں کے خلاف تقریر ہوگی، اس لیے میں وہ طرز اختیار نہیں کرتا کہ جس کو تمہیں پھر شکووں کا موقع ملے، ورنہ جملہ میں کہوں گا تو بہت سخت نہیں، جملہ تو بہت نرم ہوگا، لگتا جملہ بہت سخت ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا کبھی سوال کا جواب سوال کا، بولو نا، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ آپ نے کئی بار باتیں سنی ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا ہمارا عقیدہ کیا، اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پہ۔ خدا کی ذات، غیر مقلد کہتا ہے خدا کی ذات
عرش پہ. غیر مقلد سوال کرنے لگا اگر اللہ عرش ہر جگہ پر ہے تو بتاؤ بیت الخلاء میں بھی ہے, بتاؤ لیٹرین میں بھی ہے. ہم نے سوال کا جواب نہیں دیا, ہم نے سوال پہ سوال مارا ہے. تجھے قرآن آتا ہے؟ کہا جی ہاں. قرآن کریم حفظ کیا میں نے, تو میں نے کہا قرآن کریم سینے میں موجود ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا محفوظ ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا صحیح کھرا غیر مقلد ہے. جتنا بڑا عقل مند بیوقوف ہوگا, جتنا بڑا بیوقوف اتنا خالص. کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ بندہ کہے میرے گھر میں گندم موجود نہیں لیکن محفوظ ہے, میرے جیب میں پیسے موجود نہیں لیکن محفوظ, میرے سینے میں قرآن موجود نہیں لیکن محفوظ ہے. کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی, موجود بھی ہے محفوظ بھی ہے. میں نے کہا بیت الخلاء بھی جاتے ہو؟ کہا جی کئی بار جاتے ہیں. تو میں نے کہا جب بیت الخلاء میں جاؤ قرآن کو لے کر جانا جائز ہے؟ کہا جی جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا جب تم جاتے ہو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی نہیں. تو میں نے کہا سوال کا جواب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں میرے سینے میں قرآن موجود ہے مگر وجود اور جسم سے پاک ہے. میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے مگر وجود اور جسم سے پاک ہے. سوال کا جواب نہ دو بلکہ سوال پہ سوال مارو. میں ان سوالوں کے ساتھ ساتھ جواب دوں گا نا تو علمی بحثیں کافی لمبی ہو جاتی ہیں. میں اس طرح طریقہ بتا رہا ہوں, عقیدہ معلوم ہو پھر سوال پہ سوال کرو. سوال کرنے لگا انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں. ہم کیا کہتے ہیں بلند آواز سے؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ نہ بولیں, ہماری ان سے لڑائی تھوڑی ہے. صرف وہ بولے جن کا عقیدہ ہے کہ زندہ ہیں. دیکھو ہمارا ہم تقاضا نہیں کرتے کہ سب بولے, میں کبھی بھی نہیں کہتا سب بولے. جن کا عقیدہ وہ بولیں, جن کا نہیں عقیدہ وہ نہ بولیں. انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں ہے عقیدہ, جن کا عقیدہ وہ ہاتھ کھڑا کرو. تو سب بھی کھڑا کر رہے ہیں, سب کھڑا کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں, اور جو نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے اہل سنت سے خارج, بدعتی, گمراہ, اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ, اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ. یہ بات بتانی ضروری ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ مولانا کاڑی فرماتے تھے. ہماری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے. تو کاڑی فرماتے تم صرف اہل بدعت کہو گے, ان پر چوٹ نہیں پڑنی. کہو گے نا تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اب مسئلہ پیٹ کا ہے, اب پریشان نہیں. اب دیکھنا کتنی پریشانی ہوتی ہے. اللہ کے نبی قبر میں, بولو, جو اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت سے بدعتی, گمراہ, اس کے پیچھے نماز واجب نمازیں نہ پڑھے. جو پڑھی ان کو لٹانے کی کوشش کرے, نہ نمازیں پڑھی اپنی. بعض ساتھی کہتے جی میں پڑھتا ہوں ان کے پاس ہوں. میں نے کہا نہ پڑھو. کیوں پڑھتے ہو؟ کہا جی مجبوری ہے. میں نے کہا کل کو کیا بتاؤ گے کہ میری سند کی حدیث میں فلاں بدعتی بھی تھا؟ یہ بتاؤ گے لوگوں کو, نہ پڑھو, کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ توجہ رکھو ذرا. اب کیا اشکال کیا, اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں. ہم نے کہا جی زندہ ہیں. اب سوال سمجھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو چھوٹی سی ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا چھوٹی سی قبر میں حضور زندہ ہیں تو ان کا سانس نہیں گھٹتا؟ الیاذ باللہ. سوال دیکھو, سانس نہیں گھٹتا. میں نے کہا تو ماں کی پیٹ میں زندہ رہا, کہا زندہ رہا. میں نے کہا تیرا سانس نہیں گھٹا. اللہ جو تجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھے تیرا سانس نہیں گھٹنے دیتا, خدا نبی کو قبر میں زندہ رکھے تو سانس نہیں گھٹنے دیتا. میں تحقیقی نہیں الزامی جواب چلا رہا ہوں, سوال پہ سوال. اچھا جی انبیاء علیہ السلام قبر میں زندہ ہے. ہم نے کہا جی زندہ ہے. تو نبی علیہ السلام قبر میں کھاتے اور پیتے بھی ہیں. ہم نے کہا جی بالکل, نبی اللہ حی یرزق حدیث موجود ہے. جب کھاتے اور پیچھے ہیں تو بول و براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کیا نبی قبر سے باہر آتا ہے؟ ہم نے جواب نہیں دیا, سوال پہ سوال مارا. میں نے کہا تجھے خدا ہدایت دے پھر جنت میں لے جائے تو جنت میں کھائے اور پیے گا. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا جب جنت میں کھائے اور پیے گا تو بول و براز کے لیے جہنم میں جائے گا, بول و براز کے لیے جہنم میں جائے گا. کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے وہ تو جنت ہے, جنت میں تو بول و براز کی حاجت ہی نہیں. تو میں نے کہا نبی بھی تو جنت میں ہے نا, حضور بھی کہاں پر ہے؟ جنت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہیں. یہ مولانا حقانی صاحب سے سوال کیا, یہ ان کا جواب ہے. اور یہ قبر میں نماز پڑھتے ہیں
مولانا نے کہا جی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا جی نماز پڑھتے ہیں تو پھر وضو بھی کرتے ہوں گے, بتاؤ وضو کہاں کرتے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ جب نبی پاک کو صحابہ کرام نے قبر مبارک میں دفن کیا تھا رضی اللہ عنہ تو غسل کرایا تھا. کہا جی بالکل کرایا تھا. غسل کرانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہا جی ہو جاتا ہے. کہ اس کے بعد وضو کا ٹوٹ جانا تو بتا دے, وضو کا کرنا ہم بتا دے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اب سوال کا جواب نہیں بلکہ سوال بولو نا, سوال پر سوال پھینکو. آپ دیکھو کہاں تک چلتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں عقیدہ معلوم ہو اور کبھی دلیل نہ ہے تو گھبرانا نہیں ہے, سوال پہ سوال کر دے. میں ایک دو باتیں اور کہتا ہوں, پھر آپ کی پوری کتاب چٹھو کی پڑھی ہے, میں نے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنانی ہے اور اس کے جواب بھی دینے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کا علم دیکھوں گا پنڈی والوں کا, تم پنڈی والے میرا حوصلہ دیکھنا. میں تمہارے علم کا قائل ہوں بھائی. تم تو کہتے ہو اس کے بعد جاہل آدمی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک جاہل آدمی ہے اس سے کیا تمہیں پریشانی ہے؟ پریشان بھی ہوتے ہیں, کہتے جاہل آدمی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بھی آپ کا علم دیکھتے ہیں, آپ ہمارا حوصلہ دیکھیں. کبھی آپ نے میرے بارے میں یہ تو نہیں سنا نا کہ یہ بندہ حوصلے والا نہیں ہے؟ یہ کبھی نہیں سنا. یہ سنا ہوگا علم اس کے پاس نہیں ہے, ہم علم کا اعتراف ہی نہیں کرتے. چلو تمہاری بات سچی رہ جائے اور میں تمہاری کیسے مدد سرائیاں کروں. توجہ رکھنا. ایک شخص, میں صرف بڑے نمٹا کر کہہ رہا ہوں, اس پر ایک مکمل فہرست ہم نے اس طرح تیار کی ہے. سوال کا جواب, سوال کا جواب, سوال پر سوال آپ کریں, سوال کا جواب ہے. غیر مقلد ایک کہنے لگا اور جی آپ یہ بتائیں کوئی ایک حدیث دکھا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو, ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے. میں نے کہا کوئی ایک حدیث دکھا دیں, سوال کا جواب نہیں, سوال پہ سوال مانو. ایک حدیث دکھا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو, ہم شروع کر دیں گے. اس نے کیا سوال کیا؟ ایک حدیث دکھا دو کہ حضور نے, ہم نے کیا سوال کیا؟ تم ایک حدیث دکھا دو کہ حضور نے حکم دیا, فوراً سلپ ہو گیا. اور جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا, حضور نے کیا تو ہے نا. ہم نے سوال کیا, حضور نے اگر کیا منع نہیں کیا تو حضور نے چھوڑا تو ہے نا. حکم کے مقابلے میں منع اور کرنے کے مقابلے میں ترک. پھر مجھے غیر مقلد کہنے لگا اچھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنا تھا تو حضور پاک نے بتاؤ کیوں چھوڑا تھا؟ میں نے کہا تم بتاؤ حضور نے شروع کیوں کیا تھا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا شروع کرنے کی وجہ تجھے نہیں پتا, چھوڑنے کی وجہ مجھے نہیں پتا, وہ تم بتا دو یہ ہم بتا دیتے ہیں. تو بات سمجھ آ گئی. ہمیشہ سوال کا جواب نہیں دینا بلکہ سوال پر سوال کرو. کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. اللہ سوال کے جوابات کی توفیق عطا فرمائے, دلائل آتے ہوں اور سوال کے پر سوال کی بھی توفیق عطا فرمائے, جب دلائل بھی آتے ہوں اور مخالف کو چپ بھی کرا دوں. میں اتحاد اہل سنت والجماعت کے حوالے سے ایک بات بڑی تاکید سے گزارش کروں گا, اس کو اچھی طرح نوٹ فرما لیں. اتحاد اہل سنت والجماعت غیر سیاسی اور غیر عسکری جماعت. کیا ہے؟ غیر سیاسی. اس کا معنی سیاست عسکریت کے مخالف ہیں یہ لوگ ہیں. بولو نا, تو میسج چلا دو گے نا کہ مولانا گمر رات مجاہد کے خلاف تقریر کر کے گئے. میسج بڑی جلدی غلط چلتے ہیں. ہماری جماعت غیر سیاسی ہو, ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے نہ عسکریت نہ سیاست, خالص علمی کام کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ نشین فرما لیں, اپنی پالیسی کو بدلتے نہیں ہیں, کسی کی پالیسی پر اٹیک کرتے نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ کسی سے مراد مسئلہ کے دیوبند. نمبر 3, چھوٹے سے چھوٹے باطل کو اپنے ساتھ ملاتے نہیں ہیں, اور اگر کوئی چھوٹے چھوٹے باطل کو ملائے تو اس کو ہم کچھ کہتے نہیں. اپنے ساتھ ملاتے نہیں, کسی کو کچھ کہتے نہیں. اور آخری پالیسی سمجھو, ہم باطل کے خلاف چپ رہتے نہیں ہیں اور اپنوں کے خلاف بولتے نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ باطل کے خلاف چپ رہتے نہیں اور اپنوں کے خلاف. اگر تمہیں کوئی کہے کہ جی اتحاد وہاں میں فلاں کے خلاف بات کی ہے دیوبند والوں کے خلاف, آپ نے یقین نہیں کرنا, آپ نے کہنا ثبوت لاؤ. کیا کہنا؟ تمہیں ثبوت نہ ملے تو پھر کہنا جھوٹ بولتا ہے, اگر ثبوت ملے پھر ہمیں پیش کر دینا. اس لیے ہم باطل کے خلاف تو چپ رہتے نہیں ہیں اور اپنوں کے خلاف. کیا مذہبی جماعتوں کی بھی تائید حاصل ہے؟ وفاق المدارس مذہبی جماعت ہے سیاسی جی؟ اور پھر مذہبی جماعت کسے کہتے ہیں؟ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت وفاق المدارس ہے
اور دنیا کی سب سے بڑی مذہبی جماعت تبلیغی جماعت، اور میرا نکاح کہاں پہ ہوا؟ اور تائید اس سے بڑی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اور تائید کیا ہوگی؟ پشاور اور مناظرے کی بات مماتی بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، اپنے آدھا جمعے کو بہت جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس کے میں نے جواب شروع میں آپ کو دے دیا تھا۔ اصل میں ایک بات اچھی طرح سمجھیں، آپ اس پشاور کے مناظرے کا جو میرے خلاف پمفلٹ تیار ہوا نا، آپ اس پمفلٹ کو ذرا دیکھیں۔ اس پمفلٹ میں کیا لکھا ہے؟ 2 جماعتوں کا مناظرہ طے ہے، نوجوانان احناف اور تحفظ عقائد اہل سنت۔ میری جماعت کا نام کیا ہے؟ ان کی جماعت کا نام کیا ہے؟ بولو نا، کھل کے بولو۔ ہماری جماعت کا نام، ان کی جماعت کا نام۔ مناظرہ کن کے درمیان ہے؟ نوجوانان احناف اور تحفظ عقائد اہل سنت۔ تو مجھ سے کس کا مناظرہ ہے؟ آپ وہ پمفلٹ دیکھیں ذرا جو میرے خلاف چھپا ہے، جھوٹ کی انتہا دیکھیں۔ اچھا کہتا ہے جی مناظرہ تو تحفظ عقائد کا ہے، نمائندگی ہم نے شہادت تو اتنے لی ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، تقریریں ان کے سٹیج پر ہے، مناظرہ اس سٹیج پر ہے، تو جس سٹیج پہ تقریریں اسی سٹیج پہ مناظرے بھی کرو نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میری طرف سے نمائندہ، ایک لڑکا نمائندہ لکھا اور کہا جی مولانا الیاس گمن کا نائب ہے۔ آج تک آپ نے کبھی پڑھا ہو یا سنا ہو کہ میرا تحریک میں یا ادارے میں کوئی نائب ہے؟ کبھی سنا ہو؟ تو پھر میرا نام کیسے بن گیا؟ یہ بھی جھوٹ پہ لکھا۔ اچھا اس میں 16 تاریخ تو لکھی ہے، نہ وقت نہیں لکھا، جگہ بھی نہیں لکھی، آپ دیکھ لو جا کے۔ اچھا چوتھی بات اس میں کیا کی ہے کمال، یہ جو آپ اس پمفلٹ کو پڑھیں گے نا، لڑائی آیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر ہے، اور اس پہ عنوان کیا لکھا ہوا ہے جی؟ سماع موت اعادہ روح، اس پر تو لڑائی نہیں ہے، تو مسئلہ اور ہے، بحث اور ہے۔ ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے مدعے سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں سنتے، اس پر بحث ہی نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کی دور سے اختلافی ہے، اس پر کیا بحث ہے؟ انبیاء علیہ السلام قبور میں زندہ ہیں، اس پر اتفاق ہے۔ ہم اس کی بات کرتے ہیں، وہ سماع موت شروع کر دیں گے، فلاں کا عقیدہ نہیں سنتے، فلاں کا عقیدہ نہیں سنتے، اور بھئی یہ تو موضوع ذرا بحث ہی نہیں۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس لیے میں اس حوالے سے کہتا ہوں، اگر اشاعت والے مناظرہ چاہیں تو مولانا طیب طاہری اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں، ادھر سے میں ہوں اور ہمارے امیر صاحب ہیں۔ اگر وہ نمائندہ بھیجیں گے ہم نمائندہ بھیج دیں گے۔ ساتھی کہتے ہیں ان کا نمائندہ ہوگا تم خود آؤ گے، میں نے کہا وہ خود آئے تو میں خود آؤں گا، ان کا نمائندہ ہوگا تو میرا نمائندہ ہوگا۔ یہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک کی بات ہے؟ مماتی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ حیات کے قائل نہیں تھے، ان کے عقیدہ کے بارے میں وضاحت کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں لکھا ہے اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق۔ کیا لکھا ہے؟ اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ، اس کا کیا معنی؟ زندہ ہے یا زندہ نہیں؟ وہ تو اعادہ روح کے قائل ہیں، ہم تو تعلق روح سے حیات کے قائل ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہمارا عقیدہ کہ انبیاء کے اجسام قبر میں محفوظ ہیں، جبکہ جمالین جو شرح جلس میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا یوسف کے ہڈیوں کو ان کے قبر سے منتقل کرو، اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اسرائیلی روایت جس پر لا نصدق ولا نکذب ہے، ایک ہے ہمارے پیغمبر کا ارشاد جس میں لا نکذب نہیں، ہمیشہ نصدق ہی نصدق۔ جو آپ سمجھ آ گیا؟ اسرائیلی روایت کے بارے میں لا نصدق ولا، اور حضور کی حدیث کے بارے میں تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرے نا، سہارا ہی نہیں کہ اب اسرائیلیات کی طرف چلے گئے۔ شیخ غلام اللہ خان مرحوم نے عقیدہ میں سے رجوع کر لیا تھا، حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دستخط فرمائے تھے اور آخر دم تک اس پر محفوظ رہے تھے۔ اس پر آپ دیکھیں، مولانا تعالیٰ بندیالی کی کتاب ہے مسئلہ کے شیخ القرآن، اس میں ثابت کیا کہ عقیدہ حیات النبی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے جواب میں کتاب آئی ہے مولانا عبد المعبود صاحب، یہ کہاں کے ہیں؟ راول پنڈی، یہاں کے ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ شیخ القرآن، اس میں لکھا نہیں شیخ نے رجوع نہیں کیا تھا، شیخ عقیدہ حیات النبی پر آخر دم تک قائم رہا۔ اچھا ایک آپ ذرا بات بتاؤ، ہم کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دستخط کیے تھے وہی عقیدہ تھا، یہ توحید ہے یا منافقت ہے؟ بولو نا، جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو باہر ہے وہی اندر ہے۔ یہ کہتا نہیں عقیدہ یہ نہیں تھا، ویسے دستخط کیے تھے حالات کنٹرول کرنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟
ہم شیخ کی توحید بیان کرتے ہیں، تم شیخ کی منافقت بیان کرتے ہو، تو شیخ سے محبت ہمیں یا تمہیں ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نقطہ اختلاف کا ارشاد فرمائیں۔ اپنے حیاتی بھائی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صاحب کے اختلاف کا پتہ ہی نہیں، حیاتی بھائی نہیں کہتے جھوٹ نہ بولا کرو، مماتیوں کو تو حیاتی مت کہا کرو۔ ہمارے ساتھی کبھی نہیں کہتے مولانا محمد کو کے اختلاف کا پتہ نہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو اور وہ ہمارے کھاتے ڈالتے ہو ہمارے منہ میں بیٹھ کے۔ نقطہ اختلاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اجساد عنصریہ بتعلق روح زمینی قبر مبارک میں زندہ ہیں، سمجھ گئے؟ اور ممادی کیا کہتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارکہ اجساد عنصریہ وہ زمینی قبر میں محفوظ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور زندہ ان کی روح ہے جو کہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، اور روح اور جسم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتی۔ اب نقطہ اختلاف سمجھ آ گیا؟ مولانا آپ نے سرگودا کے جلسے میں بات کی تھی، سپاہ کو چھوڑ دو میں جمعیت میں آ جاؤ، خدا را اس سوال کا جواب دے، اگر میں نے یہ جملہ کہا ہو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، اگر میں نے نہیں کہا تو جو نقل کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ کہو آمین۔ کوئی اس کا ثبوت پیش کرو۔ ثبوت آپ پیش نہیں کر سکتے، جلسے تو میرے ویڈیو میں ریکارڈ ہوتے ہیں، پھر کہاں ثبوت چلا گیا؟ کوئی بندہ اس کا ثبوت پیش نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 73 فرقوں میں سے اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ باقی جہنمی ہے، تو آپ مماتیوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرتے ہو، اس کا معنی وہ جہنمی ہے، تو کسی مسلمان کو جہنمی کہنے کا یہ صحیح ہے؟ مسلمان کو جہنمی کہنے والے پر تو تعزیر لگنی چاہیے۔ کتنا غلط آدمی ہے! جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ جنتی ہے جہنمی؟ بولو، مسلمان ہے کافر تو اس پہ تعزیر لگے؟ جو آدمی شراب پیے جنتی ہے جہنمی؟ بولتے جاؤ نا، مسلمان ہے کافر تو اس پہ تعزیر لگنی چاہیے۔ یہ کیوں کہا؟ ایک ہوتا ہے ابدی جہنمی، ایک ہوتا ہے عارضی جہنمی۔ کفر پر ابدی جہنم ہے، اور مسلمان اگر بدعتی ہو تو عارضی جہنمی ابدی نہیں ہوتے۔ ہم نے کبھی کافر نہیں کہا، ہم نے اہل سنت والجماعت سے خارج کہا۔ اگلے صغری کبری تم نے خود ملائے۔ مماتی دیوبندیت سے خارج ہے، یہ متفق فیصلہ نہیں، اس پر اعتراض پر کچھ وضاحت فرمائیں۔ متفق فیصلے سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، اس لیے المحنت علی المفنت یہ مستقل کتاب دیوبند کی دستاویز ہے، جو اس کو نہیں مانتا ہم اس کو دیوبندی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہمارے اکابر کا فیصلہ ہے۔ فتاوی مفتی محمود میں ہے کہ منکرین حیات کی امامت جائز ہے۔ اسی فتاوی مفتی محمود کو آپ کے صفحے کے ساتھ دیتے نا، میں وضاحت کر دیتا۔ یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے مسئلہ ممات کے خلاف پوری جمعیت کا اجلاس جامع مدنیہ لاہور بلایا، اور شیخ سرفراز سے فرمایا کہ آپ ان کے خلاف 5 رکنی کمیٹی طے ہوئی کتاب لکھنے کے لیے، مولانا بنوری، مولانا عبدالحق، مولانا خیر محمد، شیخ سرفراز اور ایک اور تھے، ان سب نے شیخ سرفراز صاحب کو طے کیا، اور تسکین الصدور کی کتاب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے پر لکھی گئی ہے۔ جس کے لکھنے کہنے پر مفتی محمود صاحب کے فرمانے پہ، مجھے آپ کو صفحہ حوالہ دیتے نا کہ جہاں شیخ نے یہ لکھا ہو کہ بلا کراہت جائز ہے، تو پھر میں بات کرتا۔ منکرین حیات النبی کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے، اس پر مجھے آپ کو فتویٰ پیش فرمائے، اور اگر آپ بال کراہت کہیں گے نا تو اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ لا تسمع الموتى کا معنی کیا ہے، انک وإذا میتون کا معنی کیا ہے؟ لا تسمع الموتى کا معنی اگر سمجھ نہ ہو تو آپ مماتیوں سے کہیں کہ اگلی آیت بھی پڑھیں، انک لا تسمع الموتى، اس کے آگے ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اے پیغمبر آپ کافر کو نہیں سنا سکتے، تو کافر سنتا ہے یا نہیں؟ بولو نا۔ موتا کو بھی نہیں سنا سکتے، کفار کو بھی نہیں سنا سکتے، کہتے ہیں کافر تو سنتا ہے، ہم نے کہا موتا نہیں سنتا، اس سے پھر استدلال کیسے ہوگا؟ اس لیے دونوں کا معنی ہے کہ کرو کہ نہ ان کو سنانے کا نفع ہے نہ ان کو سنانے کا نفع، جن پر مہر لگ گئی نہ وہ قبول کرتے ہیں نہ یہ قبول کرتے ہیں۔ انک میت کا معنی پیغمبر آپ پر موت آئے گی، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، باقی موت ہمیشہ رہے گی، یہ انک میت کا معنی نہیں ہے۔ قبر میں مردہ آواز سنتا ہے کہ نہیں؟ میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں، عام اردو کی بات نہیں کر رہا، میں نے اس کی وضاحت پہلے آپ سے کر دی ہے، آپ سننے کے قائل ہو یا نہ سننے کے، اس میں آدھے صحابہ کے اختلاف رضی اللہ عنہ مجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف دور سے پڑھا جائے تو فرشتے سنتے ہیں، یہ حدیث کیا صحیح ہے؟ اگر سید ابو ہریرہ نے کبھی نہیں پڑھی کہ صحابی نے پڑھی ہو، نام بتائیں۔ یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے،
اور اس کے علاوہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں بسند جید. اب بتاؤ سند جید کا معنی ضعیف ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے؟ جی صحیح ہوتا ہے. حضرت ہماری مسجد میں ایک امام نے کہا وسلم کا روزہ جنت کا ٹکڑا نہیں. اس بارے میں بتائیں کہ مسجد نبی سے لے کر روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جنت کا ٹکڑا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تو فضائل مدینہ میں لائے ہیں. اصل میں جو اشکال پیش کرتے ہیں نا وہ پتہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور پاک نے یہاں سے مشرکین کی ہڈیاں اٹھائیں. اگر یہ جنت ہوتی تو مشرک کی ہڈی یہاں پر کیسے آ گئی؟ وہ تو آ ہی نہیں سکتی. اس کا آسان جواب یاد رکھنا کہ جب اللہ نے حکم دیا سجدے کا کہ سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو ابلیس کہاں پر تھا؟ جنت میں. اس نے انکار کیا تو کافر ہو گیا. اب کہاں پر تھا؟ جنت میں. خدا نے اس کافر کو نکالا، وہ بھی جنت ہے. حضور نے مشرک کی ہڈیاں نکال دی، یہ بھی جنت ہے. عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عقیدہ ہے تو اس کا منکر کافر کیوں نہیں؟ ایک ہوتا ہے عقیدہ ظنیہ، ایک ہوتا ہے عقیدہ قطعیہ. عقیدے کی دو قسمیں ہیں، ایک جس کی بنیاد پہ اسلام سے خارج ہو اور ایک جس کی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو. دونوں قسمیں ہیں، متکلمین نے دونوں عقائد کی کتابوں میں لکھی ہے. ربنا متنا سنتین وحییتنا سنتین، موت کے بعد حیات کا تذکرہ نہیں. ایک ہوتی ہے کھلی حیات، ایک ہوتی ہے چھپی حیات. کھلی حیاتیں دو ہیں اور ساتھ چھپی حیاتیں بھی ہیں. مثلا آدمی کہتا ہے زندہ ہے تو ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن اس کو حیات میں شمار کوئی نہیں کرتا. پوچھے جی آپ کے بیٹے کی کتنی عمر ہے؟ کہتے ہیں 10 سال. حالانکہ 5واں ماں کے پیٹ میں رہا تو 10 سال 5واں کہنا چاہیے نا. اس 5واں کوئی شمار نہیں کرتا کیونکہ وہ کھلی حیات میں چھپی حیات ہے. اس طرح قبر میں حیات چھپی ہوتی ہے، کھلی حیات نہیں ہوتی. حضرت تھانوی کی بارہ سے عقیدہ حیات ہرگز ثابت نہیں ہوتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر حضرت تھانوی کی آپ امداد الفتاویٰ پڑھیں، کھل کے حیات میں فتویٰ موجود ہے. حضرت کے خطبات اور ملفوظات پڑھیں، کیسے ثابت نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ 23 سال نبوت کے دور سے آگے نکل کر نبوت کے دور کے بعد قبر کی زندگی بات کرنا ایسے ہے گویا 23 سال نبوت کے دور میں شریعت نامکمل ہے. کس قدر جھوٹ کی بات ہے. اپنی کامیابی کے بعد زندگی تلاش کرتا ہے. دیکھو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے اور یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے. وہ زندگی اور ہے اور یہ زندگی اور ہے. جماعت المسلمین کسے کہتے ہیں؟ تقلید شرک ہے. صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلد جماعت المسلمین والے کہتے ہیں تقلید شرک ہے اور خود تقلید ڈاکٹر مسعود کی خود بھی کرتے ہیں. اس کے بغیر ان کے پاس مواد موجود نہیں ہے تو پہلے خود کو مشرک کہیں پھر ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا کریں. اس پر میری کتاب فرقہ جماعت المسلمین نہ پڑھے. حیات انبیاء، حیات شہداء، قرآنی آیات سے دلالت علیہ الصلوۃ ثابت ہے. مماتی اس کے منکر ہے، آیت کے انکار کفر ہے. آپ ان کی تکفیر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب تحقیقی اور یہی ہے کہ جب تک ہمارے اکابر تکفیر نہ کرے ہم تکفیر کا سود بھی نہیں سکتے. ہم اپنے اکابر کے نہ چلتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا احییت نزلتین، اس کا میں نے جواب دے دیا. مشہور غیر مقلد عالم شکانیہ فطر قدیر میں لکھتے ہیں واطیع اللہ واطیع اولی الامر منکم کی تفسیر کرتے ہوئے اولی الامر سے مراد تقلید کے عدم اسمات اور بڑے ٹھوس دلائل دیے جاتے ہیں جبکہ حناف اسے تقلید ثابت کرتے ہیں. تو شکانی غیر مقلد ہے، غیر مقلدوں والی بات کرے گا. ہم حناف مقلد ہے، مقلدوں والی بات کریں گے. اعادہ روح، تعلق روح، ماجست الگ الگ چیزیں ہیں. اگر الگ ہیں تو اصل کیا ہے؟ ہمارے اکابر سے دونوں باتیں ثابت ہیں. حیات کا ہم تعلق روح سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں دخول روح بھی ہے، تلفظ روح بھی ہے، تعلق روح بھی ہے، سب اس میں شامل ہیں. تو جن کیفیات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اس کیفیات پر آپ بحث بھی نہ کریں. حضرت دو باتیں عرض کرنی. بدعت کی اقتداء کرنا کیسا ہے؟ بدعت کی اقتداء دیکھیں میں کراہت تحریمی کے ساتھ ہے. جو بندہ 2 عیدیں اللہ کے راستے میں گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت ولیمہ کی دعوت دیں گے. ماں دلائل واضح کریں. میرے لیے میں ایسی دلیل نہیں میں اس کو دلائل سے واضح کروں. ائمہ اربع 4 کیوں؟ 4 1 کیوں نہیں؟ اس کا شرعی دلیل کیا ہے؟ ائمہ اربع تو 4 ہیں، اب اربع 1 کیوں نہیں؟ اربع کو 4 ہی کہیں گے، 1 تھوڑی کہیں گے. یعنی عجیب بات ہے. ائمہ اربع 4 کیوں ہیں، 1 کیوں نہیں؟ جو 4 سے تو 4 ہی ہوں گے نا، 1 کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جس مسئلے پہ 2 قسم کے مسائل نکلتے ہیں تو جتنے اس میں مسائل استعمال کریں گے اتنی انبیاء کی تعداد بھی ہوگی، مجتہدین کی تعداد ہوگی. ہم جہری نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں اور سیدھی میں پڑھتے ہیں، فرقہ عثمانی ہے. ہم نہ سیدھی میں پڑھتے ہیں نہ جہری میں پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن میں دونوں پر پابندی ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. استمعوا کا تعلق جہر کے ساتھ ہے اور آواز نہیں تو پھر بھی انصتوا ہے. تو ہم سیدھی میں بھی نہیں پڑھتے اور جہری میں بھی نہیں پڑھتے.
آپ فرماتے ہیں دیوبند اور غیرت لازم ملزوم ہے، حالانکہ اس دور میں اہل پاکستان پر جہاد کے فرض ہونے پر تو مفتیان کرام قولاً فتویٰ دیتے ہیں لیکن تحریری فتویٰ نہیں دیتے۔ کیا غیرت کا مطلب یہی ہے؟ میرا خیال ہے آپ غیرت کا مطلب نہیں سمجھے، آپ نے فتوے کو غیرت کا مدار بنا لیا ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ پاکستان میں جہاد کرنے کی بجائے آپ افغانستان میں اپنا شوق پورا کریں، اور میں خود اس بات کا قائل ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں بیس یہی ہے، اگر آپ نے یہی لڑنا شروع کر دیا تو افغانستان میں امریکہ کے خلاف کون جہاد کرے گا؟ اپنے آپ کو یہاں کنٹرول کریں، اپنی توانائی وہاں پر خرچ کریں۔ یہ غیرت کے خلاف نہیں، غیرت کے مطابق ہے۔ اور جب آپ کے میں اس پہ لمبی بات کروں گا نا تو بات آپ کے کون سی بحث شروع ہو گئی ہے۔ بعد میں گزارش کرتا ہوں جو علماء نے وہاں کا فتویٰ دیا ہے آپ وہاں جا کر لڑ لیں، ہم تو وہاں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو یہاں بھی تیار نہیں ہے۔ فتویٰ دینا بہت آسان ہے، اپنوں کے خلاف عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ نماز جمعہ میں ہم 3 نماز جنازہ بھی 3 میتنا کیوں کہتے ہیں؟ اگر مردے زندہ تو وضاحت فرما دیں۔ یہ دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے اللہم اغفر لحینا، یا جنازے میں اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہتے ہیں اگر یہ زندہ ہے تو پھر یوں کہو اللہم اغفر لحینا و حینا۔ یہ دلیل دیتے ہیں۔ اس کا جواب سنو، ان سے پوچھو بھی اگر تمہارے ابا جی کا جنازہ ہو تو پھر کہا کرو وہ ذکرنا وہ ذکرنا، کون سا نہ کہتے آگے ماں تو نہیں ہے نا، باپ پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، باپ کا جنازہ ساتھ ماں کو بھی شامل کر لی ہے، تو میں نے کہا میت کا جنازہ ہم نے حی کو بھی شامل کر لی ہے، اگر شہید ہو تو حیت کا جنازہ میت کو بھی شامل کر لی ہے۔ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں۔ آپ نے شیخ کے خلاف بیان کیا تو وضاحت فرما دیں لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ مماتیت کا پروپیگنڈا ہے۔ میرا ایک بھی بیان حضرت مولانا غلام اللہ خان کے خلاف نہیں، ایک بیان، کوئی بیان ان کے خلاف میرا نہیں ہے۔ یہ صرف مماتی جھوٹ بولتے ہیں اور ثبوت پیش نہیں کرتے۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت شیخ القرآن کو ماسٹر کہتا تھا۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے؟ حقیقت کیا تھی؟ میں نے صرف یہ کہا کہ رئیس المناظر حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین قرآن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور اسکول میں ٹیچر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور یہ پنڈی ہائی اسکول میں ٹیچر بھی تھے۔ اگر اس بنیاد پہ مولانا گاڑوی کو ماسٹر کہتے ہو، اگر کل کو مولانا غلام اللہ خان کو ماسٹر کہہ دیا تو میں تکلیف ہوگی نا؟ جب یہ تکلیف ہے تو گاڑوی کو ماسٹر کو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی سی بات میں نے کی، کہتے تھے وہ تو ہی کر دی۔ آپ سوانح شیخ القرآن پڑھ لیں۔ حضرت جب یہاں پنڈی میں تشریف لائے تھے تو گورنمنٹ ہائی اسکول میں بطور ٹیچر تشریف لائے تھے اور اس کے بعد تعلیم القرآن ادارہ بھی بنا دیا۔ تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو اسکول ماسٹر کو، میری بات سمجھ آ گئی؟ تو میں نے کہا مولانا کاڑوی ماسٹر بھی تھے، بہت بڑے مناظر بھی تھے، مولانا غلام اللہ خان صاحب عالم بھی تھے اور ساتھ اسکول ماسٹر بھی تھے، لیکن ہم نے ایسی بات کبھی نہیں کہی کہ جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ آپ بلا وجہ اپنی طرف سے غلط نقل کرتے ہیں۔ جو میں نے آج وضاحت کی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کل پھر میسج چلے گا کہ شیخ کی توہین کر کے چلا گیا ہے، اور سہارا بنتا کوئی نہیں ہے میرے خلاف تقریر کرنے کے لیے، تو جھوٹے بہانے جھوٹے میسج دیتے رہیں گے۔ ہم نے سنا کہ آپ کا تعلق ایجنسیوں سے، آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ میں لاہور جامعہ مدنیہ گیا تو وہاں ایک عالم تھے مولانا محمد عارف صاحب، تب وہ جامعہ مدنیہ چھوڑ کے چریوٹ چلے گئے ہیں، ناظم تعلیمات تھے۔ میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو مجھے فرمانے لگے، ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا جی مولانا الیاس محمد ایجنسی کے آدمی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو اسلام آباد ISA کے دفتر سے پیسے لے کر نکلتے دیکھا۔ مولانا عارف صاحب فرمانے لگے کہ چلو وہ تو پیسے لے کر نکل رہے تھے، تو وہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کو یہ نہیں پتا میں اتنا بڑا جو جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر بھی کوئی الزام تو لگے گا نا۔ کہتا ہے چلو وہ تو لے، تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب دیکھو کہ جھوٹ بولنے کی بھی تو انتہا ہوتی ہے نا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مماتی عالم نے روزنامہ اسلام پہ کالم لکھا تھا اور اس میں لکھا جی اب پاکستان میں ایک بہت جوشیلے بھڑکیلے خطیب ہیں الیاس گمن جو ایجنسی کے ایجنٹ ہے، یہ سب نے شائع کیا اور اس کے اگلے ہفتے روزنامہ اسلام نے معذرت کی کہ ہم اس پر معذرت کرتے ہیں، ہمارے قاتل کے خلاف نازیبا جملے لکھے گئے اور آئندہ اس کالم کے بند ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی تذکرہ نہیں کرتا۔ معذرت بھی کی اور اس کالم کے عزیز الرحمان عظیمی مواتی مولوی تھا، اس کا کالم مستقل روزنامہ اسلام میں بند ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا ہمارے خلاف لکھنے کی تمہیں دنیا میں سزا مل گئی نا، اس اخبار تمہارا کالم بھی بند کر دیا۔ یہ مواتی کوئی بھی نقل نہیں کرتا، جو پہلے اس نے لکھا اس کو شائع کریں گے اور جو روزنامہ اسلام کی اس کو دفن کر دیں گے۔ اس کو بددیانتی کہتے ہیں، دیانت کہتے ہیں۔
مولانا منظور مینگل صاحب حیاتی ہیں یا مماتی؟ مولانا مینگل صاحب جامعہ فروقیہ کے استاد ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے خود پوچھ لیں مولانا زندہ ہے، میں اپنے عیدی کی وضاحت کروں گا، مولانا اپنے کریں گے، ان کا مجھ سے نہ پوچھیں، مولانا سے آپ پوچھیں کہ آپ کون ہے، جو وہ فرما دے گا ان پر اعتماد کریں۔ حنیف قریشی نے اپنی کتاب آزاد کون میں لکھا ہے مولانا آزاد نے غلام محمد قادیانی کا جنازہ پڑھا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر وہ کہتا بھی رہے تو مولانا آزاد کو تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کسی حضرت شیخ الارول جو مولانا مدنی والی ہے ان کے ماننے والے ان کا دفاع کریں گے، اپنے قابل کا دفاع ہم کریں گے۔ آپ کے روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے تو خود سنتے ہیں، اگر کوئی گنگا شخص درود پڑھتا ہے تو آپ کیسے سنتے ہیں؟ اب کوئی بندہ پوچھے جی قرآن پڑھے تو نماز ہوتی ہے، کوئی گنگا نماز پڑھے تو کیسی ہوتی ہے؟ یہ صرف درود پاک کا اعتراض ہے، یہ گنگے پر بھی ہے۔ اگر گنگے کا نکاح کسی لڑکی کے ساتھ ہو تو جی اجابے قبول تو ہاں سوچتا وہ کیسی ہوگا؟ سارے حکام پہ بات کر لیں، صرف درود پاک سے تمہیں چڑ ہے، اللہ کے بندوں کچھ حیا اور شرم کرو، یہی اعتراض رہے گا نبوت کی درود و سلام پر کرنے کے لیے۔ جماعت المسلمین کہتے ہیں حنفی مسئلہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں، وہ تو کہیں گے جب ہمارے مخالف ہے تو کیوں نہیں کہیں گے؟ آپ کوئی وہ سوال کریں جس کا میں نے جواب دینا ہے۔ حیات علماء کا مسئلہ اکابرین مختلف ہی تھا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اکابر علماء دیوبند میں اتفاقی مسئلہ تھا۔ اس پر میں اور دلیل پیش کرنے کی بجائے حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتا ہوں۔ مولانا حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے نارووال تلونڈی بھنڈرا میں مماتیوں کا مدرسہ مولوی غلام نبی کٹانا نے مولانا حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے پہلے تمہیدی تقریر کی اور اس میں دو باتیں کہیں۔ نمبر ایک، بعض علماء حضور کی حیات کے قائل ہیں اور بعض حیات کے قائل نہیں، بعض حیات برزخی قائل ہیں، بعض دنیوی قائل ہیں، اس مسئلے پر علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس کو عوام میں نہیں لانا چاہیے۔ علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت ہے، علامہ حیدری نے جب بیان شروع کیا تو علامہ حیدری نے پہلے یہ بات فرمائی مولانا نے ناقص بات فرمائی ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے، میں بات پوری کہتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ فرمایا جو علماء حیات دنیاوی کے قائل ہیں وہی برزخی کے قائل ہیں، جو برزخی قائل ہیں وہی دنیاوی کے قائل ہیں۔ دنیاوی کا معنی دنیا والا جسم ہے اور برزخ کا معنی برزخ میں زندہ، یہ دونوں الگ چیزیں نہیں، ایک ہی چیزیں ہیں۔ آگے مولانا فرمان لگے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں علماء دیوبند میں کوئی ایک بھی عالم ایسا نہیں گزرا جو مسئلہ حیات النبی میں اختلاف کرتا ہو۔ پھر علامہ حیدر نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا یہ بالکل ایسی ہے جیسے پوری امت کے اتفاق ہے حضور آخری نبی ہے اور مرزائی کہتے ہیں حضور آخری نبی نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ امت میں اختلاف ہے کہ حضور آخری نبی ہے یا نہیں، علامہ حیدری فرمانے لگے جو کہتے ہیں حضور آخری نبی نہیں، یہ امت میں اختلاف نہیں، امت سے اختلاف ہے۔ اس طرح جو کہتے ہیں حضور قبر میں زندہ نہیں، یہ دیوبند میں اختلاف نہیں، دیوبند سے اختلاف۔ یہ علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، اب توجہ فرمائیں اس میں۔ قاضی شمس الدین مماتی تھا، دارالعلوم دیوبند میں استاد رہے اور خواجہ خان صاحب ان کے شاگرد رہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے قاضی شمس الدین صاحب پر، ان کی کتاب ہے مسالک العلماء، آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ قائصر الانبیاء احیاء فی قبور یصلون فرماتے ہیں لا شک فی، لا شک فی، وہ حیات کے قائل تھے، تمہیں کس نے کہا دی ممات کے قائل؟ اصل میں دھوکہ ایسے دیتے ہیں کہ وہ جو ارشاد کے بانیوں میں سے تھے تو کہتے ہیں چونکہ یہ مماتی کی جماعت ہے وہ بھی مماتی ہوں گے، ایسی بات نہیں تھی۔ جب ارشاد و توحید بنی تو بہت سارے اکابر اس کے بنانے میں شامل تھے بریلویت کے خلاف کام کی وجہ سے، اور جب انہیں مسئلہ حیات چھیڑا ان اکابر نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ بعض علماء جواب دیتا ہے کہ ہماری نماز مماتیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، آپ کی نہیں ہوتی تو نہ ہو۔ چلو کہتے ہیں ہماری ہو جاتی ہے آپ کی نہیں ہوتی تو نہ ہو، یہ تو یہ عجیب بات ہے۔ اب اس پر آدمی سوائے لطیف ہے کیا ہنس سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چلیں جہاد پر ہونے والے اعتراضات کے جواب آپ نے دیے ہیں تو شاید کیوں نہیں ہوتی، اگر نہیں دیے تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی تو دین کا کام ہے۔ آپ کے علم میں کتاب چھپ چکی ہے اور مارکیٹ میں موجود ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں سے استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم میسج SMS بہت جلد ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں من جانب طلبہ اتحاد اہل سنت، اس کا میں کیا جواب دوں؟ طلبہ اتحاد اہل سنت جماعت پہ اتحاد اہل سنت جماعت کی باقاعدہ کوئی جماعت نہیں ہے، ہمارا طلبہ کا باضابطہ بھی نہیں ہے، اپنے طور پہ طلبہ نے بنائی ہو تو اس کا میں انکار نہیں کرتا۔ سنا ہے کہ کلیم اللہ نے آپ سے بیعت لی تھی، مولانا سلیم اللہ صاحب خان آپ کو کراچی پر
مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کراچی پر پابندی. ہاں کہتے سنا ہے کہ حکیم اختر صاحب نے آپ سے بیعت واپس لی لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ شاطر نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ حکیم اختر صاحب نے مجھ سے خلافت سلب کر لی. یہ پروپیگنڈا چلا ہے. ابھی میرا کراچی کے اجتماع تھے, میرا 3 دن کا بیان تھا, تو 7, 8, 9 تاریخ کو 12:30 بجے جامع اشرف المدارس کا میرا بیان نیٹ پہ سماعت فرمائے, جس میں ان الفاظ کے ساتھ مجھے دعوت کی گئی. ہمارے حضرت والا کے مجاز بیعت, متکلم اسلام, سفیر احناف, مناظر اہل سنت مولانا محمد الیاس گمر خطاب فرمائیں گے. ان لفظوں کے ساتھ اشرف المدارس مجھے بیان کی دعوت دی گئی اور آپ کہتے خلاف سلب کر لی. مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے آپ داخلے پر پابندی کراچی لگا دی ہے. ابھی مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامدار کا حکم کو 8 مئی کو دن تقریباً 12:30 بجے ہماری ان کے گھر میں بیڈ روم میں ملاقات ہوئی اور کہتے ہیں داخلے پر پابندی لگا دی ہے. کوئی جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے یہاں. ابھی جو میں نے یہاں 15 کو دارالعلوم زکریہ میں بیان کیا تھا, شیخ سلیم اللہ خان صاحب موجود تھے نا, تو میری تائید فرمائی تھی, تبدیل فرمائی تھی. پشاور مناظرہ کہتے خضر آنے کے ریاض صاحب نہیں آئے, فرار ہو گئے. نہ آنا اور بات ہے, فرار ہونا اور بات ہوتی ہے. نہ آنے کے فرار ہونا کہتے ہیں. آج یہاں پہ کوئی شاہد الدین کا مولوی موجود ہے جی, تو ہم کہتے فرار ہو گئے. بھائی نہ آنا اور بات ہوتی ہے, فرار ہونا اور بات ہوتی ہے. جب میرا مناظرہ طے کی تھا میں آؤں گا کیوں, لیکن نا دونوں باتوں میں کتنی, ایک بندہ مناظر بھی کہلائے ایسے جھوٹ بولے اور یہ بھی نہ سمجھے میری باتوں میں تضاد کتنا ہے. جناب آپ نے مماتوں کا رسولہ سے خارج کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے 73 فرقوں میں صرف ایک فرقہ. میں نے جواب دے دیا, وہی میں نے خارج نہیں کہا. میرے اوپر الزام نہ لگاؤ, یہ مفتی مہدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند نے خارج کیا ہے. میں کون ہوں تو خارج کرنے والا. میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں, میں فتویٰ دیتا نہیں ہوں, اکابر کا فتویٰ نقل کرتا ہوں. مماتیوں میرے اوپر غصے نہ ہوا گا. تمہارے پیچھے نماز ہوئی تھی, میرا فتویٰ نہیں, دیوبند کا فتویٰ ہے. جامع شفیع مفتی حمید اللہ جان کا فتویٰ ہے. جامع ترشید کے 14 صفحات کا فتویٰ ہے. میرے اوپر کیوں ناراض ہوتے ہو؟ یہ نہ کابر کو غلطی ہے, میری غلطی ہے, میں اپنے کابر کا فتویٰ وہاں میں نقل کرتا ہوں. چند سال پہلے آپ جہادی طریقوں کے ساتھ, اس وقت آپ کے جہاد کی کیا حیثیت ہے, اس وقت آپ کے جہاد کی حیثیت کیا ہے؟ چند سال قبل میں جہاد کے ساتھ تھا, اور آج جو میں کام کر رہا ہوں اپنے اکابر اور مشائخ کے مشورے کے ساتھ کر رہا ہوں. اپنے اکابر کے مشورے کے نہ اس وقت تھا نہ اس وقت تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اکابر کی رائے یہ ہے کہ مختلف موضوعات پہ جماعتیں چل رہی ہیں, لیکن خالص عقیدے کے عنوان پہ جو ہر عقیدے پر بات کرے ایسی جماعتیں موجود نہیں ہیں. ہم نے ان کی تائید میں کام شروع کر دی ہے. جب میں جہادی طریقوں میں تھا تم تب بھی میرا ساتھ نہیں دیتے تھے, میں اس تاریخ میں تم تب بھی میرا ساتھ نہیں دیتے. تمہیں میرے وہاں جانے یا نہ جانے کیا فرق پڑتا؟ یہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہے اور کچھ بھی نہیں. اتحاد اہل سنت والجماعت کی تاریخ کب اور کیسی ہوئی یہ میں نے شروع میں بیان کر دی تھی نا. اب آپ نے سماعت نہیں فرمائی تو میرا کیا قصور؟ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مجھ پر درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ پاک میری روح کو لٹا دیتا ہے. معلوم ہو کہ روح کا تعلق جیسے انسری کے ساتھ نہیں. اس کا بہترین جواب وہ ہے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک رد القصیلہ الہ آتا ہے, ایک رد القصیلہ الا آتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ اگر رد القصیلہ الہ ہو اس کا معنی لٹانا ہو, رد القصیلہ الا ہو اس کا معنی متوجہ ہوتا ہے کہ روح پہلے حضور کے جسم سے متعلق ہوتی ہے, لیکن انوارات الہیہ میں تجلیات الہیہ مستغرق ہوتی ہے, اور جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے اللہ حضور کی روح کو متوجہ فرما دیتے ہیں. اور جو آپ سمجھے ہو ہاں سمجھو بھی, صرف چٹے نہ لکھو, جو آپ سمجھو بھی صاحب. غیر مقلدین بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ جائز ہے کہ نہیں؟ آج جن کی بات ہے نا غیر مقلدین کی وہ چلا لو, جب ان کی بات ہوگی. مودودی کسے کہتے ہیں؟ جس پر میں نے تکاڑوی کرائے سنو مودودی کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص آیا تکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور اس نے کہا حضرت آپ یہ فرمائیں مودودیت دیوبندیت میں کیا فرق ہے؟ حضرت تکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یاد تو صحابہ دے دی. فرمایا یہ پڑھو اور پڑھ کے میرے پاس آنا. اس نے پڑھی, ہفتے بعد پھر آ گیا. نے اس کو مودودی کی کتاب خلافت ملوکیت دے دی. فرمایا یہ پڑھ کے میرے پاس آنا. ہفتے بعد پھر آ گیا. حضرت نے فرمایا دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کاندلی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی تو صحابہ سے عشق ہو گیا. خلافت ملوکیت ابو العلا مودودی کی پڑھی تو صحابہ سے دل میں بغض اور کینہ آ گیا. فرمایا جو دو ان کتابوں میں فرق ہے نا وہی دو ان مذہبوں میں فرق ہے. امریکی ویب سائٹ میں کہا گیا کہ ہم نے پاکستان میں ہم نے 2 جماعتیں بنائی ہیں اور ہم اس کے لیے علماء کرام کو کمزور کرتے ہیں. ان میں سے اتحاد اہل سنت اور دوسری سنی تاریخ.
دیکھیں کیسی رپورٹ ہے، یہ بیوی سے بھی جھوٹی رپورٹ ہے۔ اچھا اگر کہا بھی ہو تو کس نے کہا ہے؟ تو دیکھو تمہارا تعلق ان سے ہے یا ہم سے ہے؟ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، کم از کم نام تو ادب سے لے لیا کرو، تقی عثمانی۔ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے یہ عقیدہ جو آپ نے بیان کیا فتاوی عثمانی 170 پر کچھ اور کیا جواب دے، جو کچھ اور کیا وہ لکھ دیتے نا تو پھر زیادہ سامنے اور کیا لکھا ہے۔ حضرت فتح الملہ میں کتنا کھل کے اس پہ بات لکھی ہے۔ اگر نکاح متزنہ ہے تو اس میں حد اور رجم تعزیر کیوں نہیں، حالانکہ اس کی وجہ صرف حد اور رجم ساقط ہوتی ہے، تعزیر اس طرح کو ساقط کیوں نہیں کہتے؟ جہاں شبہات آ کے حدود ساقط ہوتی ہیں تعزیرات باقی رہتی ہیں۔ ہم اگر آپ نے پھر وہی لکھا ایک مولوی کا نام لیا، میں نے پتا ہے میں نے جب مولوی کا نام لیتا تم نام لے کر چٹے نہ دیا کرو۔ اگر ہم فلاں مولوی سے مناظرہ طے کر لیں تو آپ اپنا کوئی نمائندہ، کوئی نمبر، کوئی طریقہ بتا دیں۔ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارا مرکز ہے کہ نہیں؟ بولو اس سے بڑا تمہیں نمبر کون سا چاہیے؟ سوائے پروپیگنڈے کے مماتیوں تم نے اور کیا کمائی کی ہے؟ یعنی یہاں آ کر بھی پوچھتے ہیں اگر مناظرہ کروانا ہو تو نمبر کیا ہے؟ یا مولانا شفیق الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، مولانا مظہر کلیم بیٹھے ہیں، مرکز موجود ہے کہ آپ کو نمبر نہیں ملے گا ہمارا، صرف یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم نے چڑھ دی کہ ہمیں فون نمبر دیا ہی نہیں۔ اب تو میں نے اپنا فون نمبر تو میں نہیں دینا، یہ مرکز میں ہے اور یہاں سے آپ نمائندہ لے لیں۔ حضرت صاحب اس بات کی وضاحت طلب ہے کہ آپ نے کہا سپاہ صحابہ والے مماتیوں کو ساتھ ملائیں گے، میں شیعوں کو ملاؤں گا۔ اگر میں نے یہ جملہ کہا ہو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، اور اگر میں نے نہیں کہا تو جو نقل کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت۔ کب تک تم جھوٹ بول کے مجھے ان سے دور رکھو گے؟ ایک وقت آئے گا انہوں نے میرے ساتھ جڑ جانا ہے اور تم سے کٹ جانا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میرا اور ان کا سپاہ کا عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، تمہارا ان کا عقیدے کا اختلاف ہے۔ میرے عقیدے کے خلاف سپاہ کے کسی قائد کا ایک لفظ بھی نہیں، میرے عقیدے کے خلاف۔ اور تمہارے عقیدے کے خلاف مولانا جنگوی کا بیان ہے، مولانا فاروقی شہید کا بیان ہے، حضرت مولانا علامہ حیدری کا بیان ہے اور موجودہ مولانا جہانوی کا بیان ہے۔ تم کہو گے جی کہاں پہ بیان دیا ہے؟ حضرت محمودیہ میں کہا اور حیدریہ میں جا کر کہا میں حیدری کو سنانا چاہتا ہوں اس کفر کے فتوی ہم نے دستخط لے لی ہے اور فلاں نے فتویٰ دے دی ہے، اور سما کہتے کسے؟ بتاؤ۔ میرے عقیدے کے خلاف کوئی بیان نہیں ہے، تمہارے عقیدے کے خلاف جو تقریریں ہیں بیٹا تمہارا ان سے وقتی اور عارضی اتحاد ہے جو عقیدے نے انشاءاللہ صاف کر دینا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ سب پروپیگنڈے ہیں، میں نے کبھی بھی کوئی ایسا جملہ سپاہ کے خلاف نہیں کہا، بلا وجہ الزامات ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ ثبوت مانگا کرو، تمہیں ثبوت کوئی نہیں دیتا۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم باطل کے خلاف چپ رہتے نہیں ہیں اور اپنوں کے خلاف بولتے نہیں ہیں۔ میں نے اس مسئلے پر 7 سال جیل کاٹی۔ کتنے سال؟ 1.5 سال میں تمہارے اڈیالہ میں جیل کاٹ کے گیا، تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں۔ ایک کاس کو بندہ اتنی جیل کاٹے اس کاس کے خلاف بولا کرتا ہے۔ تمہاری اس پر تو قربانی نہیں ہے جس پر تم ہمیں گالیاں دیتے ہو، لیکن میں اپنی قربانیاں سنا کے ہم اپنی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح رزق واسع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے میرے مولا کریم جو بیمار ہیں کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ دین کی خدمات عافیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم علماء حق کی حفاظت فرما، دینی تحریکات کو کامیابیاں عطا فرما۔ جو جیلوں میں اسیر ہیں اللہ تو ان کی رہائی کے جائز اسباب پیدا فرما دے۔ اے میرے مولا کریم ہمارے علماء جو دنیا سے جا رہے ہیں، خصوصاً جن کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت مولانا شیخ پوری صاحب دامت رحمہ اللہ اور دیگر ہمارے علماء، اللہ تو ان کے درجات بلند فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کے سکون کی برکت سے اس ملک میں اللہ تو اسلام کا نظام نافذ فرما دے۔ اے میرے مولا کریم جتنے طلباء دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما، اللہ ان تمام کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ اس جگہ کو تو صحیح معنوں میں مرکز بنا دے، اللہ ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرما دے، اللہ اس کے فیض کو پورے عالم میں پہنچا دے۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب زیدہ مجدہ ہو، اللہ اس کام کو لے کر اس پورے علاقے میں اٹھے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا کریم جتنے دین کا کام کرتے ہیں ہم سب کو ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما،
جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ کتنے طلباء تشریف لائے ہیں جن کا رابطہ ہوتا ہے، بعضوں کا رابطہ نہیں ہوتا، بہت ساری دعائیں وہ کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ تو علیم بذات صدور ہے، ان کی دلوں کی جائز خواہشات کو اللہ تو جانتا ہے، اپنے فضل کرم سے پورا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ میرے مولا کریم قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام دینی مراکز خصوصاً ہمارے رائیونڈ والے مرکز کی حفاظت فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے کابر کے فیض کو عام فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔